یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد علیہ. یہ ایک انتہائی عجیب امر ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں ان میں جو نئے سال کی ابتدا ہوتی ہے وہ بہت ہی مسرتوں کے ساتھ ہوتی ہے، بہت ہی شادمانیوں کے ساتھ ہوتی ہے، بہت خوشیاں منائی جاتی ہیں. لیکن جب اسلامی سال شروع ہوتا ہے تو اس کا آغاز ہی رونے سے، اس کا آغاز ہی گریہ کرنے سے شروع ہوتا ہے. ادھر محرم کا چاند اپنی غمزدہ صورت لیے نمودار ہوتا ہے، ادھر مومن کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں. عورتیں اپنی چوڑیاں اتار پھینکتی ہیں، خوشنما اور عمدہ لباس جو ہے وہ رکھ دیے جاتے ہیں، مسکراہٹیں چھن جاتی ہیں، اور سال کا آغاز ان شخصیات کے مصائب کے ذکر سے شروع ہوتا ہے کہ جنہوں نے اپنا خون دے کر اس شجر اسلام کو پروان چڑھایا. اور صرف انسان ہی نہیں بلکہ ہر مخلوق نے کربلا والوں پر گریہ کیا. شہادت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تمام ملائکہ نے اور تمام انبیاء نے، شہادت امام حسین کے بعد تمام ملائکہ نے اور تمام انبیاء نے پیغمبر اسلام اور امیر المومنین سے تعزیت کی تھی، جو کہ باقاعدہ زیارت ناہیہ کا جملہ بھی. اور ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو آسمان سے خون برسا تھا، اور آسمان سے سرخ مٹی کی بھی جو ہے وہ بارش ہوئی تھی. اور چھٹے امام یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قتل امام حسین کے بعد 1 سال تک آسمان کے اوپر سرخی رہی تھی، جو کہ باقاعدہ کامل الزیارات جو ہماری بڑی مشہور کتاب ہے اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے. اسی طرح سے ینابع المودہ میں ابن سیرین جو اہل سنت کے بڑے علماء میں سے ہیں، انہوں نے ان کے حوالے سے ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ شہادت امام حسین سے قبل آسمان پر سرخی نہیں ہوا کرتی تھی، اور امام حسین کی شہادت کے بعد یہ جو آسمان پر جو شفق کی سرخی کہا جاتا ہے اس کا آغاز ہوا. اور صاحب دلائل النبوہ انہوں نے تو یہ بات بھی لکھی ہے کہ جس دن امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو جو بھی اونٹ اس دن پانی کے اندر اپنے منہ کو ڈالتا تھا پانی پینے کے لیے تو وہ پانی خون سے سرخ ہو جاتا تھا. اور مسلمانوں کے بڑے عالم ابن جوزی نے یہاں تک بات لکھی کہ شہادت امام حسین کے بعد 3 دن تک آسمان پر تاریکی چھائی رہی. اور یہ بات بھی لکھی کہ بیت المقدس یا بیت المقدس میں جو پتھر بھی اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے تازہ خون برآمد ہوتا تھا. اور چھٹے امام نے جملہ ارشاد فرمایا کہ وہ 4000 فرشتے جو امام حسین علیہ السلام کی مدد اور نصرت کے لیے آئے تھے اور امام نے مدد لینے سے انکار کر دیا تھا، اور پھر امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو پھر یہ فرشتے واپس نہیں گئے، اور وہ آج تک کربلا میں گریہ ازاری کرتے ہیں. باقاعدہ ابن قولویہ نے بھی اس بات کو خاص طور پر لکھا ہے.
اچھا، اب جو کہ حضرت ام سلمہ علیہ الصلوۃ والسلام ام المومنین، درود بھیجیے محمد والے محمد، انہوں نے بھی جن عورتوں کے نوحے کا تذکرہ کیا، ہم کیا بات بتا رہے ہیں کہ دنیا کے ہر مخلوق نے امام حسین کی شہادت پر گریہ وزاری کی ہے اور عزاداری کی، اور امام حسین امام زمانہ علیہ السلام نے زیارت ناہیہ میں آسمانوں تک میں جو عزاداری ہوئی ہے اس کا بھی تذکرہ کیا کہ حوران جنت نے اپنے گالوں پر تماچے مارے تھے، اور تمام آسمان والوں نے گریہ وزاری اور عزاداری کی تھی، جنت اور اس کے محافظین نے عزاداری اور گریہ وزاری کی تھی، پہاڑوں نے، سمندر کی مچھلیوں نے، بہشت و غلمان نے، خانہ کعبہ نے، مقام ابراہیم نے، مشعر الحرام نے، حرم بیت اللہ نے اور اس کے اطراف سب نے گریہ وزاری کی، اور جہنم تک نے گریہ کیا اور قاتلان امام حسین علیہ السلام پر لعنت کی، حتیٰ کہ جتنے چرند اور پرند ہیں ان میں جیسے کہا جاتا ہے کہ کبوتر، روز عاشورہ کبوتر نے قاتلان امام حسین پر لعنت کی، یہی وجہ ہے کہ چھٹے امام نے کبوتر کو گھروں میں پالنے کی بہت زیادہ تاکید کی۔ اور بہت سارے پرندے دیکھیے اس طرح کے ہیں کہ جو کہ عام طور پر لوگ ان کو کسی خاص وجہ سے، مثلا جیسے الو ہے، اس کو کہتے ہیں کہ بھئی یعنی حماقت کا ایک اس کو بنا دیا گیا، جبکہ دور دور سے اس کا واسطہ نہیں، اور شاید بہت سی روایات کی وجہ سے ایسا کیا گیا ہو، اس قسم کا کانسیپٹ بنایا گیا ہو۔ اور اسی طرح کوے کے متعلق بھی روایات میں یہاں تک ملتی ہے، چوتھے امام یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو کوے نے ان کی شہادت کے بعد ان کے خون سے اپنے آپ کو ان کا خون اپنے جسم پر ملا اور بہت گریہ کیا، اس کے بعد وہ کوا اڑتا ہوا مدینے گیا اور حضرت فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہا کے گھر کی دیوار پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جا کر بیٹھ گیا اور وہاں بیٹھا، اور جن کو دیکھ کر حضرت فاطمہ صغریٰ نے شدید گریہ کیا۔ ماں بعد کربلا، اس کے اندر پوری روایت اس سلسلے میں موجود ہے۔ اور پرندوں میں جو سب سے زیادہ دکھ ہوا ہے امام حسین کی شہادت کا، وہ روایتوں میں کہ سب سے زیادہ شدت کے ساتھ جو دکھ محسوس کیا جس پرندے نے، وہ الو ہے۔ اس کے متعلق بہت غلط کانسیپٹ شاید بنایا گیا ہے۔ ہمارے 8ویں امام، امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول خدا کے زمانے میں یہ گھروں میں اور محلوں میں زمین کے اوپر رہا کرتا تھا، اور انسان جب کہیں کھانا کھاتے تھے بیٹھ کر تو یہ ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتا تھا، وہ اس کو کچھ کھانا وغیرہ ڈال دیتے تھے اور یہ کھا کر پھر اڑ جاتا تھا۔ لیکن امام حسین کی شہادت کے بعد اس نے آبادیوں کو چھوڑ کر ویرانے کا رخ اختیار کیا، 8ویں امام فرماتے، اور پہاڑوں اور صحراؤں کا رخ کر لیا اور وہیں اپنا بسیرا بسا لیا اس نے، اور کہا کہ یہ انسان کتنی بدترین مخلوق ہے کہ جس نے فرزند زہرا کو شہید کر دیا، اب مجھے ان کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں رہا۔ تو آبادیوں کو چھوڑ کر الو نے ویرانے کا رخ کیا، اور باقاعدہ کامل الزیارات میں ابن قولویہ نے اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ اور چھٹے امام یہ جملہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ الو پورے دن روزہ رکھتا ہے اور رات آنے کے بعد حکم خدا سے افطار کرتا ہے، اور رات سے لے کر صبح تک یہ امام حسین علیہ السلام پر نوحہ اور ماتم کرتا باقاعدہ۔ اسی طریقے سے بہت سارے حیوانات کا تذکرہ بھی محدث نوری نے کیا ہے، اور محدث نوری نے آخوند ملا زین العابدین جو کہ ایک عالم دین تھے، ان کے حوالے سے کہ واقعہ لکھا ہے کہ وہ اپنے بھانجوں اور کچھ زائرین کے ہمراہ جب زیارت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے واپس آ رہے تھے تو ہمدان کے قریب پہاڑوں میں انہوں نے خیمے نصب کیے، تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ رات کے وقت ایک بہت ہی ضعیف بوڑھا ہے جو کہ نمازیں پڑھ رہا ہے۔ یہ اس کے پاس گئے تو اس بوڑھے نے کہا
کہ میں ہر سال یہاں پر آتا ہوں اور ایک دفعہ میں یہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ہر قسم کے جانور، جو ایسے جانور کہ جن کا ایک جگہ پر جمع ہونا بھی ناممکن، مثلا شیر اور ہرن، مثلا شیر اور بکری، مثلا بھیڑیے، یہ تمام کے تمام ہر قسم کے جانور یہاں پر آ کر جمع ہیں. میں دور سے پہاڑ پہ بیٹھ کر جو ہے سارا منظر دیکھ رہا تھا کہ سارے جانور یہاں پر آ کر جمع ہوئے اور وہ ایک جگہ جمع ہو کر آسمان کی طرف رخ کر کر کے بڑے عجیب طریقے سے منہ سے آوازیں نکال رہے تھے، جیسے گریہ ازاری کر رہے. کہہ رہے ہیں کہ مجھے فوراً دماغ میں یاد آیا کہ آج تو شب عاشور ہے. بس یہ دماغ میں آنا تھا کہ میں نے اپنا ماما اتار کے پھینکا اور میں دوڑتا ہوا ان جانوروں کے پاس گیا. ان جانوروں جو دائرہ بنائے ہوئے تھے مجھے رستہ دیا، میں ان کے درمیان میں گیا اور بہت گریہ ازاری کی، اور ان جانور بھی جو تھے اپنا منہ کو بار بار زمین کے اوپر مارتے تھے. اور یہاں تک کہ صبح تک یہ سلسلہ چلا اور اس کے بعد جانور پھر منتشر ہو گئے، متفرق ہو گئے. اور کہنے لگا، وہ اس بوڑھے نے بتایا کہ میں 18 سال سے یہاں پر اسی طرح سے آ رہا ہوں، اگر مجھے سال کے کسی تاریخ یا مہینے میں شبہ ہوتا ہے تو میں شب عاشور اس جگہ آ کر جانوروں کی عزاداری کو دیکھ کر اب صحیح تاریخ کا تعین کر لیتا ہوں. تو صرف آپ ہی نہیں بلکہ پوری کائنات اس طرح سے گریہ ازاری کر رہی ہے، اور اس واقعے کو باقاعدہ جو ہے محدث نوری نے اپنی کتاب کے اندر نقل بھی کیا. اچھا، پوری کائنات میں اب دیکھیے کہ مکلف جو ہے فقط انسان ہے، صرف انسان. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی عظیم قربانی امام حسین علیہ السلام نے کیوں دی؟ کیا فقط اس وجہ سے دی ہے کہ میں شہید ہو جاؤں اور اس کے بعد پھر لوگ جو ہیں مجھ پر گریہ ازاری کریں، میرا نام لیں؟ امام نے آخر اتنی زبردست قربانی کیوں پیش کی؟ پورے خانوادے کو اس طرح سے کیوں کٹوا دیا؟ یہ دماغ میں ایک سوال پیدا ہوتا. بہتر ہے کہ اس سوال کا جواب ہم امام حسین علیہ السلام ہی سے لے لیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تو امام حسین نے اس کا جواب دیا کہ میرا یہ قیام نہ کسی بڑائی کے لیے ہے، نہ سرکشی و فساد اور نہ ظلم کے لیے ہے. میرے قیام کا مقصد فقط یہ ہے کہ اپنے جد پیغمبر اسلام اور ان کی امت کی، اپنے جد کی امت کی اصلاح کروں، اور میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں، اور اپنے جد رسول اللہ اور اپنے والد علی ابن ابی طالب کی سیرت پر چلوں. یعنی یہ تمام کا تمام جو قربانیاں امام نے پیش کی ہیں، یہ صرف اور صرف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یا نہی عن المنکر کی اس کو پروان چڑھانے کے لیے، اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے سب قربانیاں پیش کی. اور پھر اور کون سا ثبوت آپ کو چاہیے، جبکہ امام حسین نے خود ایک ثبوت آپ کے سامنے پیش کر دیا. اور دوسرا جو حوالہ ہے وہ زیارت اربعین کا ہے کہ امام نے خود فرمایا، چھٹے امام کے حوالے سے جو زیارت اربعین میں بھی ہے کہ وَبَذَلَ مَحْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِهَالَةِ وَحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ. امام حسین نے اپنا خون اور اپنا جگر تیری راہ میں نثار کیا تاکہ تیرے بندوں کو جہالت و گمراہی کی حیرت و سرگردانی سے نجات دلا سکے. یعنی امام حسین کا دوسرا مقصد جو یہ پتہ چلا، جو خود زیارت اربعین کے اندر ہے، کہ لوگوں کو جہالت سے اور گمراہی سے نجات دلانا. کیا امام حسین علیہ السلام نے یہ بات خود نہیں کی کہ پروردگار جو ہم نے قیام کیا ہے یہ کسی اقتدار اور جاہ و حشم کے لیے نہیں کیا؟ یعنی جس طریقے سے عام بادشاہ وغیرہ جو ہے وہ اقتدار کو حاصل کرتے ہیں اور انقلابات لے کر آتے ہیں، اقتدار کو حاصل کر لیتے ہیں، اسی کے ذریعے اپنے پیٹ کی آگ کو بجھاتے ہیں اور مال و دولت وغیرہ جمع کرتے ہیں. اس کام کے لیے ہم نے نہیں کیا. پھر کس کام کے لیے کیا؟ امام فرماتے ہیں کہ تاکہ دین کے پرچم کو لوگوں کے لیے لہرائیں. یہ ہے عزاداری کا سب سے اہم ترین مقصد جو کہ ہونا چاہیے. اچھا، امام نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، امر و نہی، اس کے اندر جتنی شرطیں پائی جاتی ہیں امام نے تمام شرطیں پوری کی. آپ نے جب امر و نہی کے تمام مسئلے مسائل چل رہے تھے تو آپ نے اس کے اندر بھی سنا تھا
کہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے دل سے جو ہے برائی کو برا سمجھنا، اس کے بعد زبان سے عمل کرنا، اس کے بعد زبان سے کہنا، اور اس کے بعد اعضاء و جوارح سے روکنا، یہاں تک کہ قتل کر دینا، قتال کرنا، یہ تک بھی اس کے اندر آتا ہے۔ تو امام نے تمام مراحل کے اوپر عمل کیا، اور عملاً عاشور کے روز دونوں لشکروں کے درمیان بہت کم یہ بات پڑھی جاتی ہے عام طور پر مجالس میں، جبکہ روایت میں یہ بات آئی ہے کہ امام حسین اپنے سر پر قرآن کو رکھ کر لائے تھے اور لوگوں کو قرآن پر عمل کرنے کی دعوت دی تھی۔ اپنے سر پر قرآن امام نے رکھا تھا۔ اور کیا آپ زیارت وارثہ میں یہ نہیں پڑھتی ہیں کہ السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفوت اللہ، وارثہ آدم صفوت اللہ، اور پھر وارثہ نوح نبی اللہ، اور عیسیٰ روح اللہ، اور موسیٰ کلیم اللہ؟ تو یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں؟ یعنی ان انبیاء کا وارث امام حسین کو قرار دیا گیا۔ اچھا، انبیاء کا مقصد کیا تھا آنے کا؟ دین کی دعوت، دین کی تبلیغ، شریعت کی پاسداری، احکامات خدا کی بجاوری، عادلانہ اسلامی حکومتوں کا قیام، یہ انبیاء کے مقاصد میں سے ایک بات تھی، بلکہ اصل مقصد یہی تھا۔ اچھا، جب امام حسین علیہ السلام کا مقصد ہی امر و نہیں، جب امام کا مقصد ہی جہالت اور گمراہی سے نجات دلانا ہے، تو پھر لوگوں کی جہالت دور کیوں نہیں ہو رہی سزاداری کے ذریعے؟ جب امام حسین علیہ السلام کا مقصد ہی گمراہی سے نجات دلانا ہے، تو لوگوں کی گمراہی سزاداری سے دور کیوں نہیں ہو رہی؟ جب امام حسین علیہ السلام سارے انبیاء کے وارث ہیں اور دین کی دعوت و تبلیغ کے بھی وارث ہیں، پھر تبلیغ آخر عزاداری سے مائنس کیوں ہو گئی؟ جب امام حسین علیہ السلام کا مقصد احکامات خدا کی بجاوری ہے، تو پھر خطبہ کو اور ذاکرین کو احکام الہی بیان کرنے سے کیوں روکا جاتا ہے؟ یہ امر و نہیں اور یہ احکام، ان پر عمل آخر کیسے ہوگا؟ دیکھیے، امام نے جو کچھ بھی کہا ہے اس کو کر کر بھی دکھایا ہے۔ دیکھیے، مثنوی مولانا روم میں باقاعدہ ایک حکایت لکھی ہے، بات کو سمجھانے کے لیے، اس کو کوئی اپنے اس کا اعتراض کے حوالے سے اس بات کو نہ سنے۔ مثنوی مولانا روم میں انہوں نے ایک بڑی عجیب مثال لکھی، کہا کہ ایک طوطا تھا جو کہ اپنے مالک کے پنجرے میں قید تھا۔ مالک نے ایک دفعہ طوطے سے آگے کہا کہ میں ہندوستان جانا چاہتا ہوں، وہاں کے طوطوں کو تم کو اگر کوئی پیغام دینا ہے تو مجھے بتاؤ۔ اس نے کہا کہ بس جب آپ وہاں ہندوستان پہنچے تو جو بھی طوطے آپ کو ملے ان سے کہیے گا کہ تمہارا ایک بھائی فلاں ملک کے اندر ایک پنجرے کے اندر قید ہے، تم لوگ آزاد ہو لیکن وہ یہاں پر قید ہے، بس اتنا پیغام دے دینا۔ اب جب یہ شخص ہندوستان گیا اور وہاں اس نے طوطے اس کو ایک جگہ پہ نظر آئے، تو ان طوطوں کے پاس گیا اور پیغام دیا کہ تمہارا ایک بھائی فلاں جگہ پر ایک پنجرے کے اندر قید ہے، اس نے پیغام دیا۔ اس نے کہا کہ جیسے ہی میں نے طوطوں کو یہ بات کہی، فوراً سارے طوطے پھڑپھڑائے اور زمین پہ گر کر مر گئے۔ میں بڑا حیران اور پریشان ہوا جب اپنے وطن واپس آیا اور طوطے کو آ کر سارا ماجرا سنایا کہ جب میں نے ان کو یہ بات بتائی کہ تمہارا بھائی اس طرح سے وہاں قید ہے، تو وہ پھڑپھڑائے اور گر کر مر گئے۔ طوطے نے بھی جب یہ بات سنی تو فوراً پر جو تھے وہ پھڑپھڑائے اس نے اور پنجرے کے اندر گر کر مر گیا۔ اب جو ہے مالک نے اس کو نکال کر دیکھا، واقعی مر چکا تھا، زمین کے اوپر پھینک دیا اس کو۔ جیسے ہی پھینکا وہ فوراً اڑتا ہوا ایک درخت کے اوپر جا کر بیٹھ گیا اور کہا کہ تمہارا بہت بہت شکریہ، اصل میں نے اپنے جو ساتھی تھے ان کو یہ پیغام دیا تھا کہ میں اس سلسلے میں کیا کروں، میں یہاں پر قید ہوں، تو میرے بھائیوں نے عمل کر کے یہ پیغام دیا کہ مر جاؤ تاکہ تم کو زندگی مل جائے، اور ایک عملی سبق دیا کہ مجھے بتا دیا کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ اب اس مثال کو تو ایک طرف رکھیے، اب بس یہ سوچیے کہ امام حسین علیہ السلام آپ کو کس طرح بتاتے کہ آپ کو کیا کرنا۔ دیکھیے، وہی حالات ہیں، وہی آج بھی وہی گناہ ہیں، وہی فسق و فجور ہے، وہی ماحول ہے، وہی اسلام کی پائمالی ہے، وہی ظلم و بربریت ہے۔ اب کیا کرو؟ امام حسین نے کر دکھا دیا کہ عملی طور پر اب تمہارا فریضہ کیا ہے، برائیوں، گناہوں اور ظلم کے مقابلے میں آواز بلند کرنا، اور جتنی اپنی صلاحیت ہو اس پوری صلاحیت کو استعمال کر دینا۔ اب اس کام کے لیے یعنی گناہوں سے آپ لوگوں کو روکیں، سختیاں اٹھائیں،
لوگ اگر آپ کو برا بھلا کہیں تو اس کو بھی آپ برداشت کریں، اور بعض اوقات جانوں کی قربانی دینا پڑے تو وہ بھی آپ قربانیاں دیں۔ امام حسین علیہ السلام اگر یہ قربانیاں نہ دیتے تو ممکن ہی نہیں تھا کہ پیغام صدیاں کراس کر کے آج یہاں تک پہنچ جاتا۔ اب تک صرف زبانی بات اگر امام کرتے اور اس کے ساتھ عمل نہیں ہوتا تو قول امام کی تو کتنی تفسیریں اور تعویلیں جو ہیں وہ کر دی جاتی، اور امام اگر 100 زبانوں کے اندر بھی اگر یہ پیغام آپ کو دیتے تو ممکن نہیں تھا کہ صدیوں کو پار کرتا ہوا یہ پیغام آج آپ تک پہنچ جاتا، ممکن ہی نہیں تھا۔ تو امام نے کر بتا دیا، اور اس تمام طریقہ کار کو آپ کے سامنے واضح کر دیا کہ گناہوں اور ظلم کے مقابلے میں کون کون سی حکمت عملی کیسے کیسے انجام دینا ہے۔ یہی سیرت امام کا ایک سبق کربلا سے ملتا ہے۔ اچھا دیکھیے، یہ جو امام نے صدائے استغاثہ میدان کربلا میں بلند کی تھی، یہ امام نے کب بلند کی تھی؟ جب سارے انصار مارے جا چکے تھے۔ اس وقت اس مدد کا ان سے تو تقاضا ہو نہیں سکتا تھا، اس کا مطلب ہے کہ بعد میں آنے والے افراد سے امام کا یہ تقاضا تھا، یعنی ہم سے امام کا کوئی تقاضا، ہم سے کوئی خاص قسم کی مدد امام کو درکار تھی۔ اس مدد، یہ مدد کون سی ہے جو امام نے صدائے استغاثہ بلند کر کے آپ سے مانگی تھی؟ اس کی توضیح آپ نے کتنی مجالس کے اندر سنی، کتنے ذاکر یا ذاکرہ ایسی ہیں کہ جو اس پر بات کرتی ہیں؟ معدود صرف چند علماء حقہ کے یا چند اچھے ذاکرین یا جو ذاکرات ہماری ماشاءاللہ جو ہے وہ کام کر رہی ہیں، صرف چند ایک کو چھوڑ کر، لیکن کتنے پرسنٹیج ایسے افراد کی ہوگی جو اس مقصد امام حسین پر اور امام کی صدائے استغاثہ کی اس کا مقصد کیا تھا، امام کو ہم سے کون سی مدد چاہیے، کتنی مجالس کے اندر آپ نے اس بات کو سنا؟ 1% سے بھی مشکل ہے کہ پرسنٹیج زیادہ ہو سکے، اس سے بھی کم۔ یعنی وہ مقصد جو امام حسین خود بیان کر کے گئے اس پر مجالس میں کوئی بات نہیں ہوتی۔ کسی گناہ کی کوئی مذمت ہم عام طور پر زیادہ تر مجالس کے اندر نہیں سنتے، کسی واجب کی کوئی اہمیت کسی مجلس کے اندر الگ سے جو ہے وہ بیان نہیں کی جاتی، نیکیوں کی فضیلتیں عام طور پر مجالس کا عنوان نہیں ہوتی، لوگوں کی جس سے کردار سازی ہو ایسا کوئی عنوان مجالس اعضاء کے اندر نہیں رکھا جاتا۔ آپ اٹھائیے ذخیرہ مجالس، کتابیں، کیسٹس، ڈی وی ڈیز، سی ڈیز رینڈملی اٹھائیے اور کہیں سے بھی یا انٹرنیٹ پہ آپ اٹھا کر سننا شروع کریں، ان موضوعات کے اوپر بات ہی نہیں ہوتی۔ کن موضوعات پر بات ہوتی ہے؟ جو نان ایشوز ہیں۔ مثلا ایمان ابو طالب پہ بہت آپ کو بات ہوتی نظر آئے گی، درود بھیجیے محمد علیہ محمد۔ اب آپ یہ بتائیے کہ یہ مجالس ہمارے لیے تھی یا غیروں کے لیے تھی؟ مجالس ہمارے لیے تھی۔ اب کون وہ بدنصیب شیعہ ہوگا جو ایمان ابو طالب کا قائل نہیں ہوگا؟ ان کے سامنے بار 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 صرف ایمان ابو طالب کو ثابت کرتے رہنا، تحصیلیں حاصل ہوتی ہے۔ عقائد کے اندر بار بار ایک چیز کا عقیدہ بن جائے تو اس کو بار بار ضرورت نہیں ہوتی کہ ہر محفل میں اور ہر مجلس میں اور ہر درس میں مثلا جو چیزیں ثابت شدہ ہیں حاضرین پر ان کو بار بار پیش کریں۔ ہاں اخلاقیات میں ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات ہوتا ہے نا، آپ لوگوں کی طرف سے اعتراض آ جاتا ہے، اخلاقیات جو یہاں پر پڑھاتے ہیں وہ بہت سی حدیثوں کا بار بار تکرار کرتے ہیں، تو روزانہ ایمان میں ہمارے کمی و زیادتی ہوتی، وہ حدیثیں بار بار سننے کی ضرورت بعض اوقات پیش آتی ہے۔ قرآن میں بار بار جب بھی اخلاقیات کے موضوع کو بار بار ڈسکس کیا گیا۔ ہاں عقائد جو ایک دفعہ راسخ ہو جائیں ان کی تبلیغ کی بار بار ضرورت پیش نہیں آتی، ان کے دلائل ہر دفعہ بار بار بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اخلاقیات میں پیش آتی۔ تو اب دیکھیے وہی میں نے کہا کہ نان ایشوز پہ بات ہوتی ہے۔ اب کون ہے جو ایمان حضرت ابو طالب علیہ السلام کا جو ہے انکار کر رہا ہو، لیکن اسی پہ بار بار بات ہوگی۔ مثلا یا مردوں کی مجلس کے اندر وہی بات بار بار آتی ہے کہ کیا نبی ہم جیسا ہو سکتا ہے؟ کتنی دفعہ ایک بات کو سنیں، کیا قرآن ہمارے لیے کافی ہے؟ تو دیکھیے اس سے آگے کی بھی کوئی بات ہونی چاہیے، کوئی سماجی موضوع ہو، کوئی اخلاقی موضوع ہو۔ گھر کے گھر تباہ ہوئے چلے جا رہے ہیں، اخلاقیات لوگوں کے تباہ ہو رہی ہے، کردار لوگوں کے تباہ ہو رہے ہیں، اور تربیت نہ کوئی کر رہا ہے نہ کوئی کرتا نظر آ رہا ہے۔ کب یہ تمام چیزیں ہوں گی؟ ہاں اگر کچھ اور ہمارے فورم فعال ہوتے، جیسا کہ حق ہے فعال ہونے کا، سیمینار مختلف موضوعات پہ ہوتے، ورکشاپ مختلف موضوعات پہ ہوتے، گروپ ڈسکشنز ایسے ہوتے، مساجد کے اندر چیزوں کو اس طرح سے بیان کیا جاتا، دروس انداز کے ایک جال بچھا ہوا ہوتا، مدرسے آپ کے بہت زیادہ فعال ہوتے،
اس سلسلے میں، لیکن زیادہ تر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر وہ کوالٹی نہیں پائی جاتی ہے. اگر کچھ لوگ کام کر بھی رہے ہیں تو وہ غیر معیاری قسم کا کام بعض اوقات نظر آتا ہے. اور مجالس کو اگر ہم اٹھا کے دیکھ لیں تو لاجانب ایسے سدرۃ المنتہا کی لمبائی چوڑائی اور گہرائی ان کے اندر ناپی جا رہی. اور بہت سے تو افراد جو کہ دینداری کے حوالے سے بھی مشہور ہیں، تو بعض اوقات وہ عام حاضرین کا مجمع، اس کے اندر جناب ملا صدرہ کے جو ہے وہ نظریات وہ پیش کر رہے ہیں، اور ان کی اسفار اربع جو مشہور ان کا نظریہ ہے وہ چیزیں بیان کی جا رہی ہیں. یا مثلا ملا ہادی سبزواری ان کی جو شرح منظومہ ہے کتاب، اس کے مطالب لوگوں کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں کہ جو انتہائی یعنی عام لوگوں کے سامنے یہ چیزیں بیان کرنے کی نہیں. بعض اوقات استدلال لائے جاتے ہیں تو متشابہ جو آیات ہیں یا احادیث ہیں ان سے استدلال لایا جاتا ہے. اور ان موضوعات میں سے جو کہ اخلاقی موضوعات ہیں، جس سے اخلاق و کردار کے اندر کوئی تبدیلی آتی ہے، ان کو موضوع بحث ہی نہیں بنایا جاتا. اب آپ خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، بیان کریں کہ جو پچھلے سال جتنی مجالس آپ نے سنی تھی، فقط ان مجالس کو سن کر آپ کے اندر کیا تبدیلی پیدا ہوئی. پچھلے سال جو آپ نے کتنی مجلسیں سنی ہوں گی نا، اپنے اندر کوئی تبدیلی بتائیے. یعنی جب مقصد امام حسین علیہ السلام فراموش ہو جائے تو اس کا براہ راست اثر عزاداری کے مضامین پر پڑتا. عزاداری کے مضامین پر لوگ مجلس کے اختتام پر اپنی کسی ذمہ داری پیدا کرنے کا کوئی احساس ان کے اندر پیدا نہیں ہوتا، بلکہ مجلس کے اختتام پر ذمہ داری ختم ہونے کا احساس پیدا ہوتا ہے. یعنی وہ تمام افراد جو مجلس اعضاء آ کر اٹینڈ کر رہے ہیں، مجلس کے اختتام پر اپنی کسی ذمہ داری اور فریضے کے احساس کے قائل نہیں ہوتے. اور وہ امام حسین کے جو امت کی اصلاح کے لیے جنہوں نے اپنے پورے خانوادے کو کٹوا دیا اور سب کے سب لوگ جو ہے وہ شہید کروا دیے، یعنی ان کے اس مقصد کی طرف نہ پڑھنے والے کا دماغ اور ذہن اور مضامین جاتے ہیں اور نہ سننے والے اس طرف متوجہ ہوتے ہیں. یہ امام حسین علیہ السلام پر وہ تازہ مظالم ہیں جو آج کل کیے جا رہے ہیں ان کے مقصد کو فراموش کر. دیکھیے مجالس امام حسین علیہ السلام جو ہیں یہ شفا خانے کی طرح سے، یہ ہاسپٹلس ہیں. یہاں گناہ گار جو ہیں اپنی بیماریوں کی شفا پاتے ہیں، اور ذاکر جو ہے وہاں پر کسی ڈاکٹر کی طرح سے. اب آپ خود بتائیے کہ اگر ڈاکٹر علاج نہ کرے اور صرف فقط اشعار سنا کر مریض کو چلا جائے تو کیا مریض کبھی کوئی صحت یاب ہوگا؟ دوا کے بجائے صرف اور صرف گلوکوز اس کو پلاتا رہے، کبھی اس کو صحت ملے گی؟ آپ خود بتائیے کہ ایسے مضامین کی تعریف ہونی چاہیے یا مذمت ہونی چاہیے، جن میں مجالس میں دیکھیے فکر امام حسین، ان کے ہدف پہ بات ہوتی، ان کے مقصد پہ بات ہوتی، لیکن نہ ان کے ہدف پہ بات ہوتی ہے نہ ان کے مقصد پہ بات ہوتی ہے. صرف ان کے جسم اور جان کے حوالے سے ان کے زخموں کی تصویر کشی ہوتی ہے، ان کے قد و قامت کی، ان کے بال و بازو و چشم و ابرو کی توصیف بیان ہوتی ہے. شاعری میں کسی جگہ پر کہیں کہیں یہ چیز مطلوب ہوتی ہے مگر ہمیشہ نہیں. دیکھیے جب مقصد امام حسین علیہ السلام ان کا وہ فراموش ہو جائے تو اور صرف مقصد لوگوں کا رسومات کی ادائیگی رہ جائے تو پھر کوئی سمجھنے سمجھانے پر تیار نہیں ہوتا، پھر کردار سازی کے اوپر کوئی بات نہیں ہوتی، فقط رونے اور رلانے پر توجہ دی جاتی. اور اس کے بعد مجالس کے اندر جو کچھ بھی بولا جاتا ہے وہ کسی سوچنے اور عمل کرنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ صرف غم کے جذبات کو ابھارنے کے لیے ہوتا ہے. مجالس اعضاء پڑھنے والے یہ نہیں بتاتے کہ امام حسین کیوں قتل ہوئے، بلکہ وہ صرف یہ بیان کرتے ہیں کہ امام حسین کیسے قتل ہوئے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس میں لوگوں کے اخلاق و کردار کے حوالے سے یا ائمہ معصومین کے اخلاق و کردار کے حوالے سے بہت کم باتیں ہوتی ہیں. ان کے افعال، ان کے اقوال کو بہت کم بیان کیا جاتا ہے، بلکہ فقط جسم کے زخموں کو شمار کیا جاتا ہے. علماء بیان فرماتے ہیں کہ اگر یہ والا طریقہ کار اپنایا جاتا ہے تو عزاداری میں ترقی بجائے عمودی ہونے کی، پرپینڈیکولر اوپر کی طرف جاتی ہے، عزاداری افقی ہو جاتی، ہاریزونٹل. یعنی ترقی اس طرح سے ہونی چاہیے تھی، عمودی ہونی چاہیے تھی، نہ کہ افقی. تو اور یہاں پر کمال جو ہے نا وہ فقط اور فقط ادائیگی رسوم میں سمجھا جاتا ہے. علم کا سائز کتنا ہونا چاہیے، جتنا اب بڑے سے بڑا علم کرتے چلے جائیں، اس میں کوئی یعنی اس کی مذمت خدا نخواستہ نہیں ہو رہی، لیکن فقط جس کی طرف توجہ ہو کر رہ گئی ہے، فقط
گوٹا کناری اس پہ کیسا لگا ہوا ہے، اس پہ کپڑا اور رنگ کس طرح کا ہے، ساری توجہات کا مرکز وہ چیز ہو جاتی جو سب اپنی جگہ ایک جہت کے لحاظ سے مطلوب بھی ہیں، مگر مکمل اسلام ان کے اندر نہیں۔ اور آپ نے بہت کچھ چھوڑ کر بہت کم پر اکتفا کر لیا۔ تو دیکھیے عزادار مجلس عزا کے بعد، اس سے پہلے بھی بات بیان ہوئی تھی، سمجھتے ہیں کہ بس آخری مرحلہ یہی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں، تبرک لینا ہے، گھر چلے جانا ہے۔ وہ جسے انتہا کمال سمجھتے ہیں وہ فقط وہ رسومات ہوتی ہیں جس میں وہ ترقی کرتے جا رہے ہیں، جدت پیدا کرتے جا رہے ہیں، تنوع پیدا کرتے جا رہے ہیں، کیونکہ کمال اسی کو سمجھتے ہیں۔ اور اس طرح سے عزاداری عمودی کے بجائے افقی ہوتی چلی جا رہی۔ دیکھیں عزاداری کے اندر جو مقصدیت ہے نا، یہ دونوں کے اندر ہونی چاہیے، اس کی ظاہری شکل میں بھی مقصدیت ہونی چاہیے اور اس کے مضامین میں بھی مقصدیت ہونی چاہیے۔ یعنی جو عزاداری ہم کر رہے ہیں اس میں حسینی کردار پیدا نہیں ہو رہا۔ دیکھیں آپ کے سامنے واضح طور پر بات کرنی پڑے گی کہ جو مجالس کیونکہ جو عنوان اور مضامین چل رہے ہیں اس سے حسینی کردار پیدا نہیں ہو رہا۔ بات بہت بری لگے گی اور لگنی بھی چاہیے، کیونکہ بڑی عجیب سی اس طرح سے مثال دی جائے، لیکن بات کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھیے نام ہم امام حسین علیہ السلام کا لے رہے ہیں اور کردار جو ہے نا وہ ہمارا وہ یزیدی لشکر کا سا۔ ان کا لشکر، یزید کا جو لشکر تھا، وہ ہر طرح کے گناہ میں گرفتار تھا۔ ہم بھی کوئی گناہ نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ وہ قدم قدم پہ حکم خدا کی مخالفت کر رہا تھا، ہم نے بھی خوب مخالفت حکم خدا اور رسول پہ کمر باندھی۔ اور جب سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد امر و نہیں کی آواز دربار یزید میں بلند کی تھی تو ان کا گلا گھونٹنے کے لیے، ان کی بات کو قطع کرنے کے لیے اذانیں دلوائی گئی تھی۔ تو یہاں جب بھی کوئی اصلاح کی بات کی جاتی ہے اس حوالے سے، اس پر فوراً مقصر ہونے کا، دشمن اہل بیت ہونے کا لیبل لگا کر اس کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے۔ گویا اخلاق اور کردار کی بات کرنا عزاداری سے متصادم ہے۔ سبحان اللہ، کتنا عظیم نظریہ ہو گیا صاحبان ایمان کا۔ وہ عزاداری جو اونچے ہدف تک پہنچنے کا ایک وسیلہ اور ذریعہ تھی، اس کی مقصدیت کو ختم کر دیا گیا۔ افسوس اس بات کا ہے کہ جس بات کے لیے انہوں نے اسلام پر اپنی جان کو قربان کیا ہے، اسی اسلام کو مقام عمل میں ہم نے قربان کر دیا۔ انہوں نے اسلام پر جان قربان کی تھی، ہم نے اسلام کو قربان کر دیا۔ اور 2 مہینہ اور 8 دن کی جو مسلسل یہ عزاداری ہوتی ہے، یہ کتنی مؤثر تھی۔ 8 ربیع الاول کی رات، وہ جو ہم نے 2 مہینہ 8 دن اس طرح سے ایک بے مقصد قسم کی عزاداری کی، اس کا نتیجہ 8 ربیع الاول کی رات کو اور 9 ربیع الاول کے دن خوب کھل کر سامنے آ جاتا۔ کیا میوزک چلتا ہے، کیسی فلمیں چلتی ہیں، کیسی بے حجابیاں ہوتی ہیں۔ گویا امام حسین علیہ السلام کو رخصت کر دیا گیا، اور اسلام تھا ہی سارا کا سارا امام حسین میں، تو گویا اسلام ہی رخصت ہو گیا۔ تو ایسا اسلام اگر کوئی ہے تو اس پر ہمارا سلام ہو۔ تو دیکھیے امام حسین علیہ السلام کی جو عزاداری، اس سے ہماری زندگیوں میں انقلاب کیوں نہیں آتا؟ ہم انقلاب کا بہت زیادہ تذکرہ سنتے ہیں، امام حسین نے انقلاب برپا کر دیا، انقلاب برپا کر دیا۔ ہماری اپنی زندگیوں میں سے انقلاب کیوں نہیں آ رہا؟ کیوں ہم محرم کی مجالس سن کر منقلب نہیں ہو رہے ہیں؟ شب عاشور ضمناً ہم سب لوگ امام حسین علیہ السلام کی نمازوں کا حال سنتے ہیں۔ ایک رات کی مہلت مانگی گئی تھی عبادت کے لیے، اور اسی نماز کو جس کے لیے مہلت مانگی گئی تھی مومنین ضائع کرتے ہیں۔ امام حسین کے اصحاب باوفا کی آپس میں اتحاد و اتفاق کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن مومنین کے دل آپس میں سب جدا جدا۔ وہ شاعر نے کسی نے کہا ہے نا کہ ماتمی لاکھ سہی نفس بے ریا کس میں ہے، دیکھنا ہے تیرے اسوے کی ادا کس میں ہے۔ تو مجالس میں ایسے موضوعات اٹھائے جاتے ہیں جسے عامیانہ زبان میں کہا جائے جن کا مقصد ایک ذہنی عیاشی ہوتا ہے۔ نہ مکلف ہم ہیں ان موضوعات کے، نہ ہم سے وہ قبر میں پوچھے جائیں گے، نہ آخرت میں پوچھے جائیں گے، نہ پل صراط پہ پوچھے جائیں گے، نہ میزان پہ پوچھے جائیں گے، نہ برزخ میں، نہ قیامت میں، کسی جگہ ان سے متعلق کوئی سوال نہیں ہوگا، نہ کچھ پوچھا جائے گا۔ اور نہ بھی اگر ہمیں وہ باتیں معلوم ہو تو نہ ہماری روح پر کوئی اثر مرتب ہوتا ہے، نہ کوئی کسی قسم کی کوئی محرومی ہوتی ہے کہ جو ہمیں آخرت میں
جو ہے جا کر جس کا احساس ہو. تو دیکھیے کیسے مضامین بیان ہونے چاہیے. دیکھیے عزاداری اگر بامقصد ہو نا تو وہ انسان کو تبدیل کر دیتی. یعنی کیسے مضامین ہونے چاہیے عزاداری اور مجالس میں ہمارے کہ بد عقیدہ آئے تو صحیح عقیدہ لے کر جائے, بے نمازی آئے تو نمازی بن کر جائے, بد اخلاق اگر آئے تو اچھے اخلاق کا کوئی محرک اپنے ساتھ لے کر جائے, کنجوس اگر آئے تو سخاوت کا ایک پیغام لے کر جائے, جھگڑالو اگر کوئی وہاں پر آ جائے تو بردباری کا ایک درس لے کر جائے, دنیا دار وہاں پر آئے تو دیندار بن کر جائے. یعنی امام حسین اور ان کے اصحاب باوفا کی سیرت پر عمل کرنے کا ایک عہد کر کے جائے مجالس سے. ایسے مضامین آپ کے ہونے چاہیے. مگر دل ہمارا اس وقت خون کے آنسو ہوتا ہے کہ ایسے مضامین جن بیان کیے جاتے ہیں کہ جن کی حاضرین کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی, اور جو ضرورت ہوتے ہیں وہ ذاکر کا موضوع ہی نہیں ہوتی. یعنی دیکھیں ان کے فضائل کا قائل ہونے کے بعد عمل کرنا بہت ضروری ہوتا. اور اگر ہم کہیں کہ صرف قصیدہ خوانی ہو اور عمل اس کے ساتھ نہ ہو, تو ابھی مباہلے کی تاریخ گزری ہے نا, صرف قصیدہ خوانی ہو اور اس کے ساتھ عمل نہ ہو تو نجران کے عیسائیوں کی سیرت پہ عمل ہوتا. وہ بھی تو قصیدہ خوانی کر رہے تھے نا. ہم آج ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں جو پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ہٹنے کا حکم دے تو ہٹ جائے. قصیدہ خوانی تو تھی, لیکن کیا تھے ان کی بات نہیں مان رہے تھے. رسالت پر ایمان نہیں لائے, جزیہ دینا قبول کیا لیکن مانے نہیں ان کی بات کو. میں تو کہہ رہا ہوں پھر بھی وہ بہتر تھے. جزیہ کچھ نہ کچھ پیسے دے کے گئے, یہاں تو خمس بھی جیب سے نکالا نہیں جاتا, گویا ان سے بھی بدتر ایک صورتحال ہو جاتی. تو اب ان کے فضائل کو سن کر ہم خوب نعرے لگاتے ہیں, جبکہ خود ان کی کسی بھی صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوئی امنگ ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی. یزید اور دشمنان اہل بیت پر ہم خوب ان کے کردار کے اوپر تورع کرتے ہیں, اور مگر وہی اخلاق اور کردار خود اپنائے ہوئے انہیں جیسا. وہ جھوٹے تھے, دغاباز تھے, منافق تھے, صرف زبانوں سے اقرار کرتے تھے, عمل سے انکار کرتے تھے, ان کی بات کا ان کی کوئی بات نہیں مانتے تھے, معصومین کے فرامین کی مکمل طور پر مخالفت کرتے تھے. اور آپ بھی اٹھا کر دیکھ لیجئے میزان حکمت, ہدیت الشیعہ, ائمہ کی احادیث نکالی اور آئینے کی طرح سے اپنے سامنے رکھی. ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک ایک حدیث کو پڑھا ہے ہم نے بغور, اور اس کے بعد مخالفت کرنے کی دل سے ٹھانی. یعنی ہر چیز میں ہمیں امام کے حکم کی مخالفت نظر آتی, ہر فرمان کی مخالفت نظر آتی. وہ امام جب مومن کی علامت و نشانیاں بیان کرتے تو ایک علامت بھی اپنے اندر نظر نہیں آتی. جب وہ شیعہ کی علامتیں بیان کرتے ہیں تو شیعوں کی کوئی علامت ہمیں اپنے اندر نظر نہیں آتی. وہ جب متقین کی علامت بیان کرتے ہیں تو کوئی بھی شخص اس کرائیٹیریا پہ پورا اترتا دکھائی نہیں دیتا. تو دیکھیے یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ فقط نعرے لگانا یہ امام کی عزت میں کوئی اضافہ نہیں کرتا. ان کا جو مقام انتہائی بلند ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. نہ ان کے جو ہم آنسو بہاتے ہیں وہ ان کے درجات کو بلند کرتے ہیں. امام کو اگر کوئی چیز چاہیے تو وہ آپ کا عمل چاہیے. امام یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی عملی زندگی میں ہماری سیرت کی کتنی پیروی کرتا, وہ صحیح معنوں میں مومن ہے یا منافق. آپ خود بتائیے پیغمبر اسلام کی زندگی منافق کس کو کہا جاتا تھا؟ جو زبان سے تو رسول خدا کی محبت کا دم بھرتے تھے منافق, لیکن پیغمبر کی مقام عمل میں ہمیشہ مخالفت کرتے تھے. اسی کو تو منافق کہا جاتا ہے نا. یہی وجہ ہے کہ علماء نے اسلام کو ایک کھیت سے مثال دی. کھیت, دیکھیے کھیت کو اپنی بقا کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی. ایک تو کافی مقدار میں اس کو پانی چاہیے ہوتا, پانی چاہیے, کھاد چاہیے, ورنہ تمام کھیتی خشک ہو کر رہ جائے گی. اور دوسری چیز ہے کہ کھیت کو آفات سے بچانا. جھاڑیاں ہٹائی جاتی ہیں, ہل چلائے جاتے ہیں, کیڑوں سے بچانے کے لیے کیڑا مار اسپرے کیا جاتا ہے, ٹڈیوں وغیرہ سے کھیتوں کو بچایا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے علماء نے فرمایا دین کی عظیم کھیتی کے لیے بھی پانی اور کھاد کی ضرورت ہوتی ہے, اور امر بالمعروف جو ہے وہ اس کے لیے پانی اور کھاد کا کام کرتا ہے, اور نہی عن المنکر جو ہے وہ کیڑا مار اسپرے ہے
وہ ان کیڑوں کو ختم کرتا ہے کہ جو کہ کھیت کو نقصان پہنچانے والے. یہ دو کام اگر نہ ہو، نہ ایسا پانی دیا جائے اور نہ کیڑوں سے اس کو بچایا جائے، تو وہ کھیتی ویران ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے، پھر وہاں سے کوئی چیز نہیں اگتی. یہی وجہ ہے کہ اس امر و نہی کو تمام واجبات کے اوپر بہت ہی زیادہ فوقیت حاصل. اس کے بغیر تمام احکامات جو ہے احکامات اسلامی معطل ہو کے رہ جاتے ہیں. دماغ میں خیال آتا ہے نا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو اور اپنے گھر والوں کو کیوں قربان کیا تھا؟ تاکہ احکامات الہی کے اوپر عمل ہو سکے. ہم مجالس میں ایک حکم اسلامی یا ایک حکم فقہی اگر کبھی بیان ہو جاتا ہے تو فوراً اس کی مذمت شروع کر دیتے ہیں. یعنی وہ تو چاہتے تھے احکامات الہی کے اوپر عمل ہو، لیکن ہماری مجالس میں ایک حکم الہی اور ایک مسئلہ فقہ بھی بیان کرنے نہیں دیا جاتا. امام فرما کے گئے ہیں کہ میرا مقصد امر و نہیں ہے. ہم کسی بھی گناہ کی مذمت عام طور پر نہیں سنتے. بے پردگی کی مذمت مثلا اس کے اندر بیان کی جائے، داڑھی مڑنے کی مذمت بیان کی جائے، گانے و موسیقی کی مذمت بیان کی جائے، مکس گیدرنگ کی مذمت نہیں بیان کرنے دیتے. ذاکر کو منع کر دیتے. دیکھیے اس قسم کے موضوعات نہیں اٹھائیے گا. کیا مجالس اعضاء کے یہ موضوعات نہیں ہو سکتے؟ کیا مجالس اعضاء اور احکامات الہی کے بیان میں کوئی تضاد ہے؟ یعنی کیا یہ ٹکرانے والی چیزیں ہیں آپس میں؟ دیکھیے پورا کربلا جو ہے جا بجا نمازوں کے ذکر سے بھرا پڑا. کتنا وہ ملتا ہے کہ حجاج ابن مسروق مؤذن کو امام ساتھ لے کر گئے تھے صرف اذان دینے کے لیے. ایک مؤذن ساتھ میں تھے اور اس کے بعد ان کو ہٹا کر روز عاشور حضرت علی اکبر علیہ السلام کو اللہم صلی علی محمد و آل محمد ان کو ان سے اذان دلوائی گئی اور ایک رات کی مہلت مانگی گئی. اور حضرت زینب کی نماز شب کے پورے جو ہے واقعات آپ اس کے اندر سنتی ہیں. تسبیح و تحلیل اور نمازوں کے ہم سے کیسا جو لشکر حسینی جو ہے گونج رہا تھا، یہ تمام چیزیں آپ سنتی. مگر ہم ذاکر کو اس کے باوجود بھی منع کر دیں. خبردار مجالس کے اندر یہ نماز کا ذکر لے کے نہ بیٹھ جائیے گا. وہ عقیل بنی ہاشم، وہ عالمہ غیر معلمہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد، جو مسئلہ فقہ پوچھ کر چوتھے امام کی امامت کی ابتدا کر رہی، اس کی اہمیت کو اجاگر کر رہی ہیں اور پردے کے حوالے سے بھی سوال کر رہی ہیں کہ کیا ہم یہاں خیموں میں جل کر مر جائیں یا خیموں سے باہر آ جائیں. میں نے ان کا تعارف اسی طرح سے جب بھی کروایا. عالمہ غیر معلمہ عقیلہ بنی ہاشم کا اتنا چھوٹا سا مسئلہ فقہ ان کو نہیں پتا ہوگا، لیکن ہمارے بعد میں آنے والے لوگوں کی اصلاح کے لیے بات پہلے سے بیان کر کے گئی اور متوجہ کر کے گئی. مگر ہم یہاں ذاکرات کو منع کر دیتے ہیں. خبردار پردہ وغیرہ پردے کے موضوع کے اوپر پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. باقاعدہ ایک مسجد کے پیش امام خود بیان فرما رہے تھے کہ وہاں کے ٹرسٹیز نے ان کو منع کیا کہ دیکھیے ایک تو رزق حلال کے اوپر کوئی گفتگو اس کی اہمیت پہ نہ کیجیے گا اور امام زمانہ کے موضوع پہ گفتگو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہاں پر یہیں کراچی کی بات بیان کی جا رہی. تو بہرحال جب دیکھیے یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جب افراد کو ظاہر ہے کہ سدرۃ المنتہا کی لمبائی چوڑائی اور گہرائی بتائی جائے گی تو ان کی اخلاقیات پہ تو کوئی اثر اس کا مرتب نہیں ہوگا نا. ایسی مجالس اعضاء پھر کیا ان کے اوپر اپنے اثرات کو چھوڑیں گے. اور دوسری ایک اور اہم ترین بات یہ ہے کہ جو ذاکرین ہیں یا خواتین ہیں اس سلسلے میں جن ذاکرہ کا اہتمام کرتی ہیں، ان کا علمی معیار کیا اس کا کوئی کرائیٹیریا ہے؟ کیونکہ اصل میں وہی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی والا معاملہ ہے کہ مجالس اعضاء کیونکہ گھر گھر اتنی زیادہ ہوتی ہیں تو اب اس میں بہت سارے جاہل اور وہ افراد کے جو کہ کیپیبل نہیں ہوتے اس کے کہ وہ مجلس وغیرہ پڑھیں، تو ان کو بھی ایک موقع مل جاتا ہے ممبر پہ آنے کا اور مجالس پڑھنے کا. جنا کیپ لگانی ہوتی ہے، شیروانی وغیرہ پہننی ہوتی اور آ جانا ہوتا ہے. اور خواتین کی تو اسی طرح سے ان کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو رٹا مار کے مجلسیں جو ہے وہ آ کر پڑھ دیتی. اور زیادہ تر کو دیکھا جائے تو نہ کوئی ٹریننگ لی ہوتی ہے، نہ کسی جگہ سے کچھ پڑھا ہوتا ہے. الٹے سیدھے اس طرح سے بہت سارے موضوعات سن کر مجالس جو ہے وہ تیار کی جاتی. محنت نہیں کی جاتی، کوئی علم اور تجربہ اس کے ساتھ نہیں ہوتا. جیسے میں نے ایک دفعہ پہلے سنایا تھا نا کہ وہ
لطیفہ بھی ہے کہ وہ کسی شخص کے دماغ کا آپریشن ہونے والا تھا, وہ بہت گھبرا رہا تھا, تو وارڈ بوائے اس کے پاس آئے گا, گھبرانے کوئی بات نہیں, ڈاکٹر صاحب نے اس آپریشن کی بہت ساری فلمیں دیکھ رکھی ہیں پہلے سے, تو وہی ان کو کوئی نہ ایکسپیرینس ہے, نہ کوئی تجربہ ہے, نہ کسی جگہ سے کچھ پڑھا ہے, اب کیا ہے, تو وہ آ گئے ہیں آپریشن کرنے کے لیے, تو اتنے بڑے منصب کے اوپر آ گئے ہیں اور علمی قابلیت انہوں نے کوئی اس سلسلے میں حاصل نہیں کی. تو ایک بات اور دماغ میں رہے کہ آپ نے کبھی شاید غور کیا ہو اس بات پر کہ یہ ظالم جتنے بھی ہیں یہ کیوں ہمیشہ اولیاء خدا کے خلاف رہے, یہ ہمیشہ سے انبیاء کے خلاف رہے, یہ ہمیشہ سے ائمہ کے خلاف رہے, یہ علماء حقہ کے خلاف رہے, تمام اولیاء کے دشمن کیوں رہے ہیں یہ لوگ؟ اگر یہ فقط نماز و روزہ کرتے رہتے یہ انبیاء, اولیاء اور ائمہ, تو بتائیے ان بادشاہوں کو اور ان ظالموں کو ان سے کیا خطرہ تھا؟ کوئی خطرہ نہیں تھا. پھر کیا وجہ ہے کہ روایات میں ملتا ہے کہ بنی اسرائیل کے 70 انبیاء کو ایک ایک دن کے اندر قتل کیا جاتا تھا؟ کیوں؟ یہ اس وجہ سے ہوتا تھا, یہ ظالم ان کی دشمنی اس وجہ سے رکھتے تھے, خلاف یوں ہوتے تھے کہ یہ تمام افراد گناہوں اور ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاتے تھے, یہ اٹھ کھڑے ہوتے تھے. اچھا, اب یہاں اٹھ کھڑے ہونے کی جب بات بیان کی جائے تو ہمارا نوجوان فوراً یہ سمجھتا ہے کہ اٹھ کھڑے ہونے سے مراد یہ ہے باہر نکلو, گاڑیوں کو جو پتھر مارنا شروع کر دو, ٹائر جلاؤ, یہ معنی اٹھ کھڑے ہونے سے مراد نہیں. ایسا نہیں, یہ بھی کبھی مرحلہ آتا ہے کبھی کہیں آگے جا کر, اگر علماء اس کی اجازت دیں تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ابتداً علم اور اخلاق کی مضبوطی بڑی ضروری ہے کسی بھی انتہائی یعنی ترقی کرتے ہوئے کسی آگے کی منزل کی طرف جانے کے لیے. بنیادی چیزوں سے کسی کو کوئی واقفیت نہیں. آپ انہی تمام نوجوانوں جو تمام چیزوں کو کرنے کو تیار رہتے ہیں, ان کا وضو چیک کریں, نہ کسی کو وضو صحیح ہے, نہ ان کی نماز صحیح ہے, فجر کی نمازیں جو ہے وہ قضا کرتے ہیں, خمس وہ نہیں دیتے. اب یہ اٹھ کھڑے ہو بھی گئے تو سوائے اس کے نقصان پہنچانے کے بعض اوقات کوئی اور کام نہیں کرتے نظر آتے, اپنی ہی اولاد کو نقصان پہنچاتے ہیں, اپنے صاحبان ایمان کی ہی دکانوں میں توڑ پھوڑ کرتے ہیں, مختلف چیزیں اس طرح سے انجام دی جاتی ہیں. تو بہرحال دیکھیے یہ جو عزاداری تھی اس کی جو اتنی زبردست ایک پاور تھی, اس کو اگر ہم صحیح طرح سے انجام دیتے تو تبلیغ دین کا کتنا عظیم فائدہ ہم اٹھا سکتے تھے, کتنا عظیم فائدہ. ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہم نے عزاداری کی اس قوت سے کتنا استفادہ کیا. شاید 1% بھی استفادہ نہیں کیا. 2 ماہ 8 دن تک مسلسل کلاسز آپ کی کسی بھی جگہ اگر خود سوچیں کہ 2 مہینے 8 دن تک مسلسل, بعض خواتین تو 8-8 10-10 مجلسیں روزانہ اٹینڈ کرتی, تو پورے سال کے لیے کتنی کردار سازی ہو سکتی تھی ان مجالس کے ذریعے. اس میں کتنا وقت لگتا ہے, ان مجالس سے عزا کو برپا کرنے میں کتنا پیسہ ماشاءاللہ صاحبان ایمان خرچ کرتے ہیں, کتنی محنتیں ہوتی ہیں, کتنی زحمتیں ہیں, کتنے انتظامات ہیں, کتنی تیاریاں ہیں ماشاءاللہ. خدا ان سب لوگوں کو سلامت رکھے جو سب کام کرتے ہیں. مگر جو بات کہنے کی ہے, مثال اچھی نہیں, معافی چاہتا ہوں, لیکن مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں, جیسے اولمپکس ہے, کتنے بڑے انتظامات اولمپکس کے کیے جاتے ہیں, کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے, کروڑ ڈالر, کتنی محنتیں, کتنی زحمتیں, اور اتنی آڈینس کو وہاں پر جمع کیا جائے, اتنا وقت, پیسہ اور ہر چیز جو ہے اس پہ لگائی جائے, اور وہاں مثلا مثال اچھی نہیں ہے, برا لگے گا, لیکن یہ کہ سمجھانے کے لیے, اور وہاں پہ فقط ہم گلی ڈنڈے کا ایک میچ کروا دیں اس اولمپکس کی تمام آڈینس کے سامنے, اور یہ کبڈی کا میچ کرا کے اولمپکس کو ختم کر دیں, ہر شخص آ کر مذمت کرے گا کہ اتنے زیادہ انتظامات, اتنی محنتیں, اتنی زحمتیں, اتنا پیسہ, اتنا وقت خرچ ہو گیا صرف اتنی چھوٹی سی بات کے لیے, اس سے کیا آپ نے استفادہ کیا؟ تو دیکھیے یہ کتنی بڑی آڈینس اس کے اندر آتی, لوگوں کے لاکھوں کروڑوں گھنٹے اس کے اندر, ہر شخص کے جو ہے وہ ہر شخص کا 1-2 گھنٹے کب سے گھر سے لوگ نکلتے ہیں, کتنی محنتیں کرتے ہیں, بسوں میں لد کے کہاں پہنچتے ہیں, لائنوں میں کھڑے رہتے ہیں, ٹریفک جیم میں پھنسے رہتے ہیں, اور اس کے بعد وہاں آ کر ان کو صرف سدرۃ المنتہا کی لمبائی, چوڑائی اور گہرائی جو ہے بتا کر ان کا وقت ضائع کر دیا جائے, جو ان کا مسئلے نہیں ہیں, جو ان کو بیان کرنے کی چیزیں وہ سب بیان نہ کی جائیں. تو اب آپ خود دیکھیں کہ لوگوں کے اندر کتنا تحرک ہوتا ہے, کتنی انرجی ہے لوگوں کے اندر. ہم امام حسین کے سلسلے میں وہ ساری محنتیں برباد ہو رہی, اور اس سے کتنا استفادہ کر رہے ہیں ہم. سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم, بس سمندر کے کنارے کھڑے, سمندر سے استفادے کی وجہ سے شبنم یا اوس کو چاٹ رہے ہیں. تو عزاداری دیکھیے اتنا اس کے اندر تحرک ہے, اتنا تحرک ہے, لوگ کس طرح سے, جیسے کربلا جب امام حسین کی زیارت کے لیے لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ معذور ہے وہ بھی جا رہا ہے, کہ ایک انرجی اس کے اندر ہوتی, ایک غم کا خود ایک ایسا تحرک ہے اس کے اندر.
تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم واقعی سے عزاداری کو اور مجالس اعضاء کے سلسلے کو اس کو ذرا فروٹفل بناتے اور اس کے اور عقائد حقہ کی اس میں کوئی آبیاری ہوتی اور اخلاق اور کردار کے حوالے سے جو ہے کوئی علو و بلندگی ہوتی، احکامات خدا کی معرفت اس کے اندر بیان کی جاتی، اپنے عمل کو بہتر سے بہتر بنانے کے طریقے ہم اس کے اندر بتاتے، تو کتنی بات آگے تک جا سکتی تھی۔ مگر افسوس کتنے کم ہیں وہ ذاکر اور کتنی کم ہیں وہ خواتین ذاکرات کے جو ان موضوع کے اوپر بات کرتی۔ ہاں البتہ اس تنقید کے اندر کوئی غلطی نہ ہو جائے کہ بعض اوقات تنقید کرتے کرتے وہ افراد بھی لپیٹ میں آ جاتے ہیں کہ جو واقعتاً ان باتوں کا خیال رکھ رہے ہیں، جو واقعتاً کام کر رہے ہیں، وہ علماء حق کا جو واقعی حق ادا کر رہے ہیں، وہ ذاکرین جو واقعی حق ادا کر رہے ہیں، وہ بھی ان لوگوں کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ ان کا ایک الگ کام ہے، ان کی الگ خدمات ہیں، ان سے قطع نظر، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے، بہت کم تعداد ہے ایسے ذاکرین کی اور علماء کی۔ تو کوئی بھی آپ کو اس سے منع نہیں کر رہا ہے، نہ مراسم کے اعضاء میں کوئی کمی کیجیے، خوب روئیے، خوب رلائیے، نعرے بھی لگائیے، لیکن فقط ظاہر میں یہ چیز نہ ہو، دل و زبان کے ساتھ اعضاء و جوارح بھی اطاعت امام کرتے نظر آئیں، ماحول میں اسلام کا ایک نفاذ نظر آنا چاہیے۔ دیکھیں ہم کیوں ذریعہ بناتے ہیں، کیوں ہم افسوس کرتے ہیں کہ مولا ہم آپ کو دفن نہیں کر سکے۔ اب اگر ہم حسینی کردار اپنے اندر پیدا کر لیں گے ان مجالس کو سن کر، تو اگر کوئی بے گورو کفن نظر آئے گا ہم تڑپ جائیں گے، فوراً تجہیز و تکفین پہ آمادہ ہو جائیں گے۔ ہم جو ہے علم بناتے ہیں، اونچے اونچے علم بناتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک نیت اور بھی ہو کہ ہم اپنے مولا عباس کی وہ اطاعت ہم کو یاد ہونی چاہیے، اور امام پر اپنی وہ فداکاری، ان کے چشم ابرو کا جو خیال جس طرح سے رکھتے تھے کہ امام کے ایک ایک بات کا، اس طرح سے یہ کردار ہمیں اس علم کو دیکھ کر اس کردار کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ اور حضرت علی اکبر علیہ السلام کی جب کوئی یاد منائیں، ان کا ذکر کریں، تو اذان علی اکبر کو دماغ میں رکھتے ہوئے نماز کا جو پیغام ہے وہ دماغ میں رہنا چاہیے، پھر کوئی اپنی نماز قضا نہ کرے۔ بیویوں کے پردے کے حوالے سے جب بھی ذکر ہو تو اب عورتیں جو وہاں پر آ کر بیٹھی ان میں کوئی بے پردہ نہ رہ جائے، سب با پردہ اور محجبہ ہو جائیں، ایسے موضوعات اس کے ہونے چاہیے۔ حبیب ابن مظاہر اور شبیب شاکری اور مسلم ابن اوسجہ جیسے بزرگ اور بوڑھے حضرات، جب ان کا ذکر ہو تو اس سے خود بخود جو بوڑھے ہیں ان کے اندر دین کے لحاظ سے ایک ذمہ داری کا احساس پیدا ہونا چاہیے۔ بوڑھا ایسے جیسے کسی قوم میں بزرگ ہوتا، کسی قوم میں نبی ہوتا ہے، تو اب نبی کا کام یہی دعوت و تبلیغ ہے، سمجھانا ہے لوگوں کو، تو اس سلسلے میں بوڑھوں کو ایک ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ حضرت قاسم کا، حضرت علی اکبر کی جوانی کا جب تذکرہ ہو تو اس کے اندر خود بخود اطاعت امام کا بھی ایک سبق ہونا چاہیے، نوجوانوں کو جو ملنا چاہیے۔ ان باتوں کا خیال رکھ کے مجالس اعضاء برپا کی جائیں گی تو پھر صحیح معنوں میں ہم کہیں گے کہ ہاں ان باتوں کا ہم خیال رکھ رہے ہیں، تو پھر یہ استقبال محرم ہمارا صحیح طور پر استقبال اس کا ہو سکے گا اور اس کا حق ادا ہو سکے گا۔ ان مجالس کے ذریعے دیکھیں لوگوں کے کانسیپٹ کو بدلیں۔ عام طور پر عورتوں کا کانسیپٹ دیکھیے کیا ہے، عام عورتوں کا کہ بہت کمزور ہوتی ہیں، بہت بزدل ہوتی ہیں، بہت متزلزل ہوتی ہیں، فراری ہوتی ہیں، ڈگمگانے والی ہوتی ہیں، سرنڈر کر جانے والی صنف ان کو جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے۔ آپ کربلا کی خواتین کی مثالیں لا کر ان عورتوں کے اندر ایک استقامت پیدا کرنے والی تقاریر جو ہے وہ کریں، ان کے اندر ایک توانائی قلب پیدا کرنی چاہیے عورتوں کو، ایک احساس کمتری جو ان کے اندر اس انداز سے پیدا ہو گیا اس کو ہٹانا چاہیے، اور جرت دینی کے اظہار کا جذبہ رکھنے والی خواتین میں ان کو آپ کو تبدیل کرنا چاہیے۔ تو کیا آپ نے نہیں دیکھا اس طرح کی مثالیں دینی چاہیے؟ کربلا کی خواتین کس طرح کی تھیں، کتنی مسائل دینیا کے اوپر عمل کرتی تھی کہ جب اتنے بچے اتنے عرصے کے بھوکے اور پیاسے تھے اور جب زکات کی کوئی چیز ان کے منہ میں چلی گئی تو کربلا کی ان خواتین نے منہ میں انگلی ڈلوا کر اور وہ لقمے منہ سے نکلوا دیے تھے۔ یہ والا کردار کہ کوئی نامشروع قسم کا جو مال ہے وہ ان کے پیٹوں میں نہ چلا جائے۔ آپ بھی ایسے واقعات بیان کر کے لوگوں پر اس کا انطباق کریں، اماموں کی سیرت بتائیں اور ان کا لوگوں پر انطباق کریں۔ دیکھیں امام یہ کہہ رہے ہیں، آپ کا عمل یہ ہے، امام یہ کرتے تھے اور ہمارا عمل یہ، ہم صریحاً ان کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ورنہ فقط زیب داستاں کے لیے کچھ دو چار رونے لولانے کے جملے استعمال کر کے نہ ان کی زندگیوں پر وہ کوئی اثرات مرتب کرتے ہیں، نہ ان کے اندر کوئی تبدیلی لے کر آتے ہیں، نہ ان کے اخلاق و کردار کی کوئی تبدیلی اس کے اندر ہوتی ہے۔ فقط مردوں کی مجالس میں خصوص مناظرانہ گفتگو سے معاشرے میں نفرتوں کا اضافہ ہی ہوتا ہے، فقط اس طرح کی چیزیں عام طور پر ہوتی ہیں۔ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
خاص طور پر لڑکیوں کے سلسلے میں کہ ان لڑکیوں کو محبت امیر المومنین علیہ السلام میں پختہ کرو اور انہیں اپنی مفروضہ نادانی پر باقی رہنے دو. محبت پختہ کرو کہ معنی ان کی ذات سے، ان کی تعلیمات سے آشنا کرو. اگر ایسی خواتین شروع سے مجالس کے اندر اس بات کا احساس دلائی، بچپن سے ہی حجاب اور عفت کی تعلیم اگر دی جائے گی اور ان کو اخلاق باختہ قسم کے ٹی وی پروگرام دیکھنے سے روکا جائے گا، فحش قسم کے مناظر ٹی وی کو پر دیکھنا سے ان کو محفوظ رکھا جائے گا، نامناسب لباس، انہیں برے مناظر اور برے پروگراموں سے محفوظ رکھا گیا، ان کے لباسوں کو نامناسب، تعلیمات کے اندر یہ بیان کی جائیں چیزیں، بے پردگی کی مذمت بیان کی جائے کہ اس طرح سے رشتہ داروں کے گھر بھی نامناسب یا بے پردہ لباسوں میں نہ ان کو لے کر جائے، تو چھوٹی عمروں سے ہی ان کے اندر یہ برائیاں جو ہیں ختم ہونے لگیں گی. ورنہ کیا ہوگا، چھوٹی عمروں سے کیا ہونے لگتا ہے، ورنہ برائیوں کے منبع جو ہیں موبائل فون، انٹرنیٹ، لیپ ٹاپ، اور یہ اگر بغیر کسی بڑوں کی اور ولی کی سپرویژن کے اگر یہ ہوں تو کیا ہے، یہ بچوں کی اور خاص طور پہ بچیوں کی، ان کی نسوانیت اور ان کی معصومیت کو بچپن ہی میں ختم کر دیتی ہیں چیزیں. اور ہم سب بیٹھے سن رہے ہیں اور بس اٹھ کے جا رہے ہیں، نہ اس پر کسی کو کوئی خیال ہے کہ ان مجالس کے اندر کیا چیز بیان ہونی چاہیے، کیا چیز نہیں بیان ہونی. اب ایسی بے تربیت لڑکیاں بتائیے آپ، یہ کب کنیزان فاطمہ اور کب کنیزان جو ہے زینب بن سکیں؟ نہ گھر میں کوئی ایسی تربیت دی جا رہی، گھروں میں تربیت کہیں نہیں دی جا رہی. اچھا، جہاں تربیت دی جاتی ہے مدارس، وہاں پر لوگ بھیجتے نہیں، اور بہت زبردست انسٹیٹیوشن تھا تربیت دینے کے لیے، آزاداری اور یہ مجالس. تو وہ مدرسے جو گھر گھر کھل سکتے تھے آزاداری کی اور مجالس کی صورت میں، ان کے نصاب کو ہی پورا تبدیل کر دیا گیا، اور اس میں سے اخلاقیات، فقہ اور سماجی موضوعات کو بالکل یکسر نکال دیا گیا نصاب سے. مجالس ارضا کا جو نصاب ہے، جو موضوعات ہیں، ان میں سے یہ چیزیں نکل گئیں، اخلاقیات نکل گئی ہے، فقہ نکل گئی ہے، سماجی موضوعات ہیں وہ نکل گئیں. اور ہم کیونکہ معاشرے کو فیس کرتے ہیں اور باقاعدہ فیس بک کے اوپر مدرسے کا اکاؤنٹ بھی ہے، اس میں کس کس طرح سے لوگوں کے سوالات، اتنے بیسک سوال جو 8-9 سال کے بچوں کو پتا ہوتے ہیں، 80 90 سال کے بزرگ ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ مدرسے کی اس کے اوپر بھیج کر سوالات کے حیران ہوتے ہیں کہ یہ 80 سال کا بزرگ ہے، اس کو بھی یہ بات نہیں پتا. یہ ہے. تو ان مجالس ازا میں جہالت کا احساس لوگوں کو دلانا چاہیے. یہ بجائے جہالت کا احساس دلانے کے ہم اکثر ذاکرین کو دیکھتے ہیں جسے جہل مرکب کہتے ہیں نا، وہ ان کے اندر پیدا کر دیتے ہیں. مثلا کیا، ان کو بجائے کہ جہالت کا احساس دلائیں، ان کو تقویت پہنچاتے ہیں. ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے افراد کا مجمع ہے، مجھے آپ کی ذہانتوں پر بہت اعتماد ہے، ماشاءاللہ صاحبان عقل و شعور و فہم کا مجمع ہے. اب ہر شخص خوش ہو رہا ہے اپنی، یعنی جہل مرکب کس کو کہتے ہیں؟ جاہل اسکوائر، ڈبل جاہل جس کو کہا جاتا ہے، یعنی جو خود جاہل ہو لیکن اپنے آپ کو پڑھا لکھا اور عالم سمجھ رہا ہو، یہ والا احساس ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ موضوعات نہیں ہیں، گھر تباہ ہو رہے ہیں، خاندان تباہ ہو رہے ہیں، کوئی تربیت دینے والا نہیں ہے، کانوں میں کسی طرح کی اس طرح کی باتوں کی کوئی باتیں کان میں نہیں پڑتی ہیں، تعلیمات سے کوئی واقف نہیں اس سلسلے میں. تو اب آپ خود بتائیے کہ جتنے مضامین کا انتخاب بھی کیا جاتا ہے وہ سب وہ ہیں جو غیروں کی مذمت میں، یعنی تمام مضامین غیروں کی مذمت پر خرچ کر دیے گئے. لا یعنی بحثیں ہیں، فلسفیانہ بحثیں ہیں، جن چیزوں کی لوگوں کو عمومی زندگی میں کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ابھی ہے نہ کبھی آئندہ کبھی ہوگی، وہ تمام چیزیں بیان کی جا رہی ہیں. اور وہ فضائل بیان ہوتے ہیں عام طور پر جو ائمہ معصومین علیہ السلام کے ملکوتی اور آسمانی فضائل ہیں، جن کی پیروی ہم نہیں کر سکتے، وہ باتیں بیان ہوتی ہیں. ان کے بشری پہلو، ان کے بشری فضائل، وہ پیغامات ہوتے، اور وہ فضائل و صفات وہ لوگوں کے سامنے ذکر کرتے، تو پھر یہ ہوتا کہ ہاں لوگوں کو ان تمام چیزوں کی جو ہے وہ پیروی کرنا. تو لیکن آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ان مجالس اعضاء کے ذریعے لوگوں، کتنے لوگ سینکڑوں مجلسیں سن رہے ہیں، ہزاروں مجلس سن رہے ہیں، جو 60 70 سال کے ہو گئے ہیں، بلا مبالغہ ہزاروں کی تعداد میں مجلسیں سن چکے ہیں، یعنی ہزاروں کلاسز لے چکے ہیں، لیکن معیار علمی جو ہے ان کا بڑھ کر نہیں دے رہا. اچھا، ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کے سامنے
جو آپ فلسفیانہ مباحث بیان کر رہے ہیں اور انتہائی دقیق ترین موضوعات جاہل لوگوں کے سامنے چھیڑ دیتے ہیں، وہ تمام افراد مجمع کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جن کو دو اقوال معصومین بھی یاد نہیں، جن سے اگر آپ وضو کروائیں تو 95% کا وضو غلط نکلے۔ وضو خانے اس بات کے گواہ، جائیے مساجد کے وضو خانے کے اندر کوئی چیک کرنا چاہے تو لوگ کس طرح سے وضو کر رہے ہیں۔ خواتین پردہ کتنا بیسک مسئلہ ہے، پردے کے مسائل سے ناواقف، تو معلوم اگر آپ لوگوں سے اگر کروائیں کہ کتنوں کے گھر میں صحیفہ کاملہ ہیں، کتنے لوگوں کے گھر میں توضیح المسائل موجود ہیں، 2-3% سے زیادہ شاید ہی کسی گھر میں یہ ہوں، اگر ہوں گے بھی تو لوگوں کو پتہ نہیں ہوگی کہ کدھر رکھی ہوئی۔ تو فضائل ایسے ہونے چاہیے جن کا مقصد اطاعت کی طرف کھینچ کر لانا ہو۔ جب قرآن خود پیغمبر اسلام کے ذات کو اسوہ حسنہ قرار دے رہا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے؟ درود بھیجیے محمد علیہ وسلم۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ دیگر معصومین کے فضائل میں پیروی کا حکم نہ ہو، ان کی سیرت میں پیروی کا حکم نہ ہو؟ دیکھیے غم امام حسین علیہ السلام ایک حرارت، ایک توانائی ہے، ہر باطل اور ہر گناہ سے ٹکرا کر اس کو ختم کرنے کی صلاحیت اس جذبے کے اندر پائی جاتی ہے۔ اس جذبے کو فقط صحیح استعمال کرنا۔ دیکھیے مجالس اور عزاداری کے حوالے سے علماء بعض اوقات کچھ آفات کا تذکرہ کرتے ہیں جنہوں نے مجالس کی اور عزاداری کی افادیت کو کم کر رکھا ہے۔ ان میں پہلی چیز جو بیان کی جاتی ہے کہ وہ ہے کہ معصومین کی شخصیت کے فقط کسی خاص پہلو کی نشاندہی اور دیگر تمام پہلوؤں سے صرف نظر کرنا اور پہلو تہی کرنا، بس صرف کوئی ایک خاص، یعنی سیرت کا فقط ایک ہی پہلو پیش کرتے چلے جانا اور باقی ہزاروں پہلوؤں سے صرف نظر کر لینا۔ امام حسین علیہ السلام کا فقط یوم تاسوعہ اور روز عاشورہ جو ان کا کردار تھا فقط وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، جبکہ امام کی جو پچھلی 55-56 سال کی زندگی اور ان کا کردار تھا اس پہ یکسر خاموشی اختیار کی جاتی۔ دیکھیے جو ائمہ معصومین ہیں نا، ان کی شخصیت کے کہا جاتا ہے کہ 2 پہلو اور 2 رخ ہوا کرتے ہیں ہمیشہ۔ ایک پہلو ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ نوری پہلو ہے، ملکوتی پہلو ہے یا آسمانی پہلو ہے، جس میں وہ ولایت تکوینی کے حامل ہوتے ہیں، یعنی کچھ ایسی باتیں ہیں، وہ فضائل ہیں، وہ معاملات ہیں جو ان کے اور خدا کے درمیان پائے جاتے ہیں۔ یہ ایک پہلو ہے، اس کو بھی بیان ہونا چاہیے، لیکن اس میں ہمارے عمل کے لحاظ سے کوئی بات نہیں ہوتی، یہ بھی بیان ہونا چاہیے۔ ظاہر فضائل کے اندر یہ ہے ایک پہلو، اور دوسرا ان کا جو رخ اور پہلو ہے شخصیت کا، وہ زمینی ہے یا بشری پہلو جس کو کہا جاتا ہے، قل انما انا بشر مثلکم، جو پیغمبر اسلام کے لیے بھی ہے۔ تو ان کی زندگی کا ایک بشری پہلو بھی تو ہے، وہ ہے ان کی سیرت کیسی تھی، ان کا لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیسا تھا، ان کی خدا سے الفت و وابستگی کیسی تھی، ان کی عبادت کیسی تھی، وہ اطاعت خدا کے اندر کیسے تھے، وہ اپنے اخلاص کے اندر کیسے تھے، وہ شجاع کیسے تھے، وہ لوگوں کی مدد کیسے کیا کرتے تھے، وہ بردباری اور تحمل کا مظاہرہ کیسے کرتے تھے، وہ اپنے غصے پر قابو کیسے کرتے تھے۔ یہ تمام چیزیں ہیں جو سیرت کے عملی نمونے ہیں، ان کو یعنی جب یہ بیان ہوں گے تو لوگوں کے اندر وہ فضائل، جب لوگ اپنے اندر کوشش کریں گے ان کی سیرت پہ عمل کرنے کی تو لوگوں میں وہ تبدیلی لے کر آئیں گے۔ لیکن ہمارے ساتھ کیا ہے؟ ہمارے ہاں افراط و تفریط، میانہ روی نہیں۔ ہم ملکوتی اور آسمانی پہلو جو ہے ان کی شخصیت کے فقط وہ اپنی تقریروں میں بیان کرتے چلے جا رہے ہیں، زمینی اور بشری جو ان کی شخصیت ہے، پہلو ہے ان کی سیرت کا، اس کو ذکر بھی نہیں کر رہے۔ دونوں کو برابر سے پیش کرنا چاہیے، بلکہ دوسرے پہلو کو زیادہ شدت کے ساتھ، تاکہ لوگوں کے اندر اخلاق معصومین کی ایک جھلک پیدا ہو، وہ آپ کو اپنی تقریروں کے اندر بیان کرنا چاہیے۔ دیکھیے ائمہ کا مطالبہ جو اطاعت ہے تبھی پورا ہو سکے گا۔ اور دوسری آفت جو خاص طور پر علماء نے بیان کی ہے وہ ہے غیر مصدقہ مصائب یا فضائل کا ذکر، ان آتھینٹک۔ یہ جھوٹی باتیں اکثر مصائب کے اندر پیش کی جاتی۔ دیکھیے جملہ بہت اہم ہے، اس کو ابھی غور کیجیے گا اس جملے پر، کہ مقدس ہدف کبھی غیر مشروع وسیلے کے جواز کا سبب نہیں بنتے۔ مقدس ہدف اگر مقدس ہو تو یہ نہیں کہ ہم غیر شرعی وسیلہ اختیار کریں اس مقدس ہدف کو تک پہنچنے کا، کیونکہ اگر مقصد مقدس ہے تو اب ہم وسیلے کے طور پر جھوٹ کا سہارا لیں اس تک پہنچنے کے لیے،
مقصد اگر مقدس ہے، مثلا ظالم کے خلاف آواز بلند کرنا، تو اس سے ہم پرائیویٹ پراپرٹی اور املاک کو نقصان پہنچانے لگیں۔ اسی طریقے سے فضائل اور مصائب کے اندر جھوٹی باتوں کا سہارا لینے لگیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو کہ عزاداری کے اندر بہت سے ذاکرین نے مجالس کے اندر شامل کر دی ہیں، اور ان باتوں کو محدث نوری نے جو لولو و مرجان جو کہ نامی کتاب ہے، اس میں 100 سال پہلے محدث نوری کو بہت رلایا۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں، جناب امام حسین کے نیزے کی لمبائی جو ہے وہ 60 ہاتھ کے برابر تھی، اور یزیدی فوج جو تھی جو امام کے مقابلے میں آئی تھی، اس میں 6 لاکھ تو سوار تھے اور 8 یا 10 لاکھ پیادہ افراد تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس میں سے 3 لاکھ افراد کو قتل کیا۔ یہ تمام وہ باتیں ہیں۔ یا حضرت عباس نے 25,000 لوگوں کو قتل کیا۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو صریحاً جھوٹ ہیں، یعنی اس طرح کی چیزیں جو زیب داستہ کے لیے بڑا جو صحیح طور پر ثابت ہیں، وہ یہ کہ یزیدی لشکر جو ہے یا تو 30,000 کا تھا یا 80,000 یا بہرحال 1 لاکھ سے متجاوز نہیں تھا، جس میں 6 لاکھ اور 8 لاکھ پیادہ اور سوار اور ملا کے بہت بڑی تعداد ایک بنائی جاتی۔ اور جو صحیح روایت سے بات ثابت ہے کہ امام نے روز عاشور 1800 یزیدی لشکریوں کو قتل کیا ہے۔ یہ جو باقی ہے جو کہ 3 لاکھ، اور یہ اس میں بہت ساری دیکھیے فضائل اور مصائب دونوں کے اندر بہت سی سری جھوٹی چیزیں شامل کر دی گئی۔ اچھا، کچھ باتیں البتہ ایسی ضرور ہیں کہ جو جھوٹی نہیں ہیں یا وہ ثابت نہیں ہو سکی، تو ہم اس کو جھوٹا نہیں کر سکتے، لیکن صحیح طور پر ثابت نہیں ہوئی، اس میں تحقیق ہو سکتی، لیکن جو 100% غلط بات ہے اس کو تو روکنا چاہیے۔ دیکھیے، آپ ایک چیز لوگوں کے دماغ میں ایک چیز اور آتی ہے، وہ یہ ہے کہ کسی بھی روایت کے ذکر کرنے کا معیار یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کتاب کے اندر لکھی ہوئی مل جائے۔ اکثر ہوتا ہے فیس بک پہ مختلف احادیث لگاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں وہی ریفرنس دے دیجیے۔ ریفرنس اگر ہم کوئی سا بھی ڈال دیں، فلاں کتاب فلاں صفحہ نمبر، یقین کیجئے کہ لوگ ذرا سا بھی دیکھ بس مطمئن ہو جاتے ہیں ہاں ریفرنس دے دیا۔ علماء بیان فرماتے ہیں ممکن ہے کہ کوئی صحیح بات کسی غیر معروف کتاب میں ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کسی مشہور ترین کتاب کے اندر غلط بات ہو۔ البتہ جو مصائب کی جو معتبر کتابیں ہیں، ان سے مصائب کو خاص طور پر، اب تو کیونکہ سب تقریباً معتبر کتابوں کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، تو جس میں نفس المحموم جو شیخ عباس قمی کی ہے، اور لحوف جو ابن طاؤس کی ہے، اس کا بھی اردو ترجمہ ہو چکا ہے۔ یہ مقتل جو ابی مخنف کی ہے، اس کا بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔ یا بہار الانوار کی جو امام حسین علیہ السلام پر جو مشتمل جلد ہے، اس کا بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔ یا مقتل مطہر شہید مطہری کی، وہ بھی بہت اچھی کتاب ہے، وہ بھی اردو میں ترجمہ ہو چکی ہے۔ یا مقتل حسین جو عبد الرزاق المکرم کی کتاب ہے، یہ سب آتھینٹک کتابیں، اس کا فارسی اور اردو ترجمہ وہ بھی ہو چکا ہے، عبد الرزاق المکرم، یہ ان کی تصویر ہے۔ تو اب تو تقریباً ساری ہی اس کے اندر اس طرح کی جو ہے کتابوں کے تراجم ہو چکے ہیں، تو اس میں سے آتھینٹک مصائب لے کر وہ اپنی تقاریر کے اندر آپ شامل کریں۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہے جس کو آفت کہا جاتا ہے، وہ ہے بے اساس تعلیمات اور خواب کی باتیں وغیرہ، ان آتھینٹک قسم کی چیزیں جو ہے ذکر کرنا۔ جمعۃ الوداع کے دن مثلا قضاء عمری کی نماز و باقاعدہ ذاکرات پرچے جو ہے فوٹو کاپی کروا کے لا کے مجالس میں تقسیم کرواتی کہ یہ جو 4 رکعت یا جتنی بھی وہ رکعت نماز ہے، جو کوئی بھی پڑھ لے گا تو سارے زندگی کی پچھلی قضا نمازیں معاف ہو جائیں گی۔ یعنی جو بالکل اس قسم کی باتیں ہیں، جو بے اساس قسم کی تعلیمات ہیں، وہ لوگوں کے درمیان انسان پیش کرتا چلا جائے۔ یا بہت سارے جھوٹے خواب ایسے ہیں، آئمہ کی ہر کس و ناکس سے خواب ملاقاتیں، خاص طور پہ دیکھیے آیت اللہ وحید خراسانی وہ بیان کرتے ہیں کہ زمانہ غیبت کبریٰ میں جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس میں ملاقات امام 2 طرح سے ممکن ہوتی ہے۔ ایک کو کہا جاتا ہے اختیاری حالت، اور ایک ہوتی ہے اضطراری طور پر امام سے ملاقات۔ وہ کہتے ہیں اختیاری طور پر امام سے ملاقات کہ کوئی شخص خود بڑھ کر جب چاہے امام سے ملاقات کر لے، یہ سید ابن طاؤس جیسے افراد سے مخصوص ہے، وہ جب چاہتے تھے مل لیتے تھے۔ اور جو اضطراری ہے، کہنے وہ بہت سارے لوگ حوادث، مصیبتوں اور مشکلات میں جب گرفتار ہوتے ہیں اور دل سے امام کو پکارتے ہیں، تو امام ان سے جب بھی متوسل ہوتے ہیں امام سے لوگ، تو امام ان سے مل لیتے ہیں، اضطراری حالت۔
اور کہا کہ البتہ وہ افراد کے جو اپنے لیاقت اور اپنے بلند کردار کی وجہ سے دیدار امام کا فیض حاصل کرتے ہیں، ان میں تمام افراد وہ ہوتے ہیں جو اس بات کا کسی اور سے ذکر نہیں کرتے. جو اس طرح سے دعوی نیابت و سفارت یا امام سے ملاقاتیں فریکوینٹلی لوگوں میں بیان کر رہا ہے، وہ دلیل اس بات کی ہے کہ اس کی امام سے ملاقات نہیں ہوئی. تو اس قسم کی بہت ساری چیزیں ایسی کہ ایران کے اندر بہت سی ایسی ملاقاتیں امام پر مشتمل کتابیں جو بے اساس قسم کی تھی، باقاعدہ ان کو جلایا گیا. وہ فتنہ پھیلا رہی تھی. ہر کس و ناقص اس بات کا مدعی تھا کہ امام زمانہ مجھ سے ملاقات کرتے ہیں، میرے ساتھ ناشتہ کرتے ہیں، میرے ساتھ روزانہ وہ ملاقات ہوتی ہے، اس طرح کی باتیں. تو ایک تو چیز یہ. دوسری، بلکہ کہا کہ ایسے جو افراد ہوں لوگ ان کا بائیکاٹ کریں باقاعدہ. ایک اور آفت جو اس کے اندر ہے وہ غلو اور تفویض. دیکھیے، فضائل کی روایت کا بھی کسی کتاب میں فقط لکھا ہوا ہونا کافی نہیں. جب تک کہ وہ قرآن اور مسلمات اسلام سے متصادم نہ ہو اس وقت تک تو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر اسلام سے متصادم ہو رہی ہیں وہ فضائل کی روایت تو پھر بیان کرنے کی اجازت نہیں. کسوٹی علم پہ باقاعدہ روایت کو پرکھا جاتا ہے، جرح و تعدیل ان کی ہوتی ہے یا ان کی کوئی تعویل کی جاتی ہے. باقاعدہ ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام یہ باقاعدہ عیون اخبار الرضا میں فرماتے کہ ہمارے مخالفین نے ہمارے فضائل کے سلسلے میں بہت سی روایات گھڑ رکھی. دیکھیے جملہ امام کا، ہمارے مخالفین نے ہمارے فضائل میں بہت سی روایتیں گھڑ لیں جن کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. پہلا گروہ ہے جو کہ غلو کے اوپر مشتمل ہے. دوسرا روایات کا گروہ ہے جو تقصیر یا امام کی جو مقام ہے اس کو کم کرنے کے لیے وہ ایسی روایات گھڑی گئیں. اور تیسرا ہے ہمارے دشمنوں کو برا بھلا اس طرح سے کہا گیا ہے کہ جس سے ان کے عیوب آشکار ہوئے. دیکھیے بعض اوقات اس طرح سے اگر بیان کی جائے تو معاشرے کے اندر ایک فساد بھی برپا ہو جاتا ہے. تو اس قسم کی بھی بہت ساری روایتیں معاشرے کے اندر لوگ یعنی تبرہ ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے، لیکن اس انداز سے کرنا جو کہ آج کل کچھ جگہوں کے اوپر صورتحال ہوگی جس سے نفرتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، جس سے قتل و غارت گری میں اضافہ ہو رہا ہے، دشمنیاں آپس میں پیدا ہو جائیں، اس چیز کو امام نے روکا. اور باقاعدہ 6 امام سے جب عرض کیا گیا کہ اے فرزند رسول، ہم مسجد میں ایک شخص کو دیکھتے ہیں جو کھلم کھلا آپ کے دشمنوں کا نام لے کر سب و شتم اور لعنت و تبرہ کرتا ہے. تو امام نے فرمایا اس ملعون کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ہمیں خطرے میں ڈال کر لوگوں کو ہمارے خلاف بھڑکا رہا ہے، حالانکہ خدا کا ارشاد ہے اور اللہ کو چھوڑ کر جنہیں یہ پکارتے ہیں انہیں برا مت کہو، مبادا وہ عداوت اور نادانی میں اللہ کو برا کہنے لگے. سورہ انعام کی جو روایت آیت امام نے پیش کی. اور اس کے بعد امام نے اس کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں پر سب و شتم مت کرو ورنہ وہ تمہارے علی پر سب و شتم کریں. تو اس طرح سے کرنا، اس طرح سے تبرہ کرنا کہ جس سے فساد کے اندر اضافہ ہو، یہ بہت سی جگہوں کے اوپر لوگوں کا ایک طریقہ کار بن گیا. اور بہت ساری روایات کے اندر اس سے بہت شدت کے ساتھ منع کیا گیا ہے. اور غالیوں کے پاس اپنے نوجوانوں کو بیٹھنے سے منع کیا ہے، اور کہا ہے کہ خدا کی قسم یہ جو غالی ہیں یہ یہودیوں، عیسائیوں، مجوسیوں اور مشرکوں سے بھی زیادہ بدتر، یعنی خدا کی اس کی اہمیت کو کم کر کے اور بندوں کی ربوبیت کا یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ صافی گل پائگانی موجودہ مراجع میں سے ہیں. آیت اللہ صافی گل پائگانی یہ فرماتے ہیں کہ جب آیت اللہ بروجردی ہوا کرتے تھے اور حیات تھے اور ان کی موجودگی میں جب ایک قصیدہ خوان نے غلو کی حد تک، یہ اٹھا لیجئے کس کا ہے، غلو کی حد تک جو ہے اس کے اندر قصیدہ خوانی کی ہے اپنے قصیدے کے اندر، تو ایک شعر اس نے کہا تھا، وہ شعر تو مجھے معلوم ہے لیکن شرمندگی وہ شعر اس قسم کا ہے کہ وہ بیان نہیں ہو سکتا، انتہا اس کو فوراً درمیان قصیدے سے آیت اللہ بروجردی نے رکوا دی اور کہا کہ غلو کے بارے میں ہمیشہ سخت موقف اختیار کرنا چاہیے، سخت موقف ہونا چاہیے. اور علماء نے بعض اوقات کہا ہے کہ غلو کے مقابلے پر ہم کسی بھی مصلحت کو بالائے طاق رکھ دینا چاہیے، اور خاص طور پر اس میں بزرگوں کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں. جہاں کہیں یہ دیکھیں وہ بار بار ایسے ذاکر کو ٹوکے جو اس طرح سے غلو اور تفویض کی باتیں جو کر رہا ہو، ائمہ کو خدا بنا رہا ہو، خدائی طور پر مختلف چیزیں جو ہیں ان کو لوگوں کے سامنے اس انداز سے پیش کر رہا ہو، تو آپ کو
چاہیے کہ ہمیشہ ایسے افراد کو شروع میں روک دیں. جب دیکھیں گے 2-4 افراد اس طرح سے بزرگ حضرات آگے بڑھ کے، تو بیان کرنے والا بھی ڈرے گا اور اس قسم کے مطالب نہیں تیار کر کے لائے گا. اچھا، اب جو ہے اس سلسلے میں ایک چیز آپ کو دکھا دی جائے. اس میں یہ بات یاد رکھ لیجیے، ہم یہ جو کوئی بھی چیز آپ کو دکھاتے ہیں، اس میں ضمناً معاشرے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، اس طرح کی چیزیں بہت ساری آ رہی ہوتی ہیں، لیکن اس میں مقصد کسی کی شخصیت کے لحاظ سے تنقید کرنا مراد نہیں ہوتی. ہم صرف اس بات کو کہ جو کہ غلط ہے، جو کہ غلو پر مشتمل ہے، جس سے لوگوں میں غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، اسلام کے متعلق شیعت کا جو ہے کہ چہرہ داغدار ہوتا ہے، اس طرح کے مطالب یا اس طرح کی شاعری کرنا، صرف وہ بیان کرنا مقصد ہے. اب سنی کہ بہت ساری شاعری جس انداز کی ہو رہی ہے. ذرا سا کیا موسم کر دیا حسین نے، شک ہو جسے حیدر کی ولایت میں ذرا سا. شبیر کے بارے میں یہ کہتے ہیں نصیری، اپنا اپنا انداز ہے سوچنے کا. شبیر کے بارے میں تبرک مجھے عشق ہے اس شعر سے. شبیر کے بارے میں یہ کہتے ہیں نصیری، اللہ کا بیٹا ہے محمد کا نواسا. تو آپ دیکھیں ہر جگہ اللہ کا بیٹا، تو وہ بار بار جو ہے امیر المومنین کو اللہ کی طرف جو ہے نسبت دینا، چاہے وہ نصیریوں کے حوالے سے کیوں نہ بات کی جائے، جن سے امام شدید ترین نفرت کرتے تھے، جن کو قتل کرتے تھے، ان کا اس انداز سے، تعریفی انداز سے شاعری کے اندر ذکر کرنا، یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا نوازا ہے. اللہ بچائے مجھے ہر شرک سے شوکت، ویسے یہ نصیری کا خدا ہے تو خدا سا. اچھا، اب کیا ہے کہ لوگوں کے اندر یہ تمام چیزیں پیدا ہوتی ہیں، یہ نظریات بن جاتے ہیں لوگوں کے، چاہے وہ شاعری کے ذریعے کیوں نہ ہو. جسے سمجھ آ گئی علی نے، میں نور جلی نور نبی حق کا ولی ہوں، اور میں کتنے مرا ایک بار بھی اللہ نہ کہا خود کو علی نے، اللہ نے کئی بار کہا ہے میں علی ہوں. یعنی اب جو ہے اس سے بھی ان کی شان بڑھا دی گئی، اللہ سے بھی اوپر لے جایا گیا کہ علی نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں اللہ ہوں، لیکن اللہ نے کہا کہ میں علی ہوں، چاہے وہ شاعری یا مثلا جو ہے مبالغہ آرائی کرتے ہوئے، لیکن لوگوں کو پیغام اس سے یہی چیز ملتا ہے. جڑے عقیدہ سننے دے وہ بولا ہائے. تھوڑا سا تذکرہ، تھوڑا سا فضائل اس شہزادی کا جو وجود میں باپ سے پہلے. اب اس میں یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ جو شہزادی کونین ہیں وہ وجود میں پیغمبر اسلام سے بھی پہلے ہیں. دیکھیے بالکل کوئی غلط نظریہ، جبکہ پیغمبر خود فرما چکے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا. دکھ لگا اس بندے سے جس کے پاس عقیدہ تھا اور سب کر گیا. میری شہزادی وجود میں باپ سے پہلے ہے، ظہور میں باپ کے بعد ہے. بھائی میں اس بندے کا نہیں ذمہ دار، مشکل بات نہیں ہو سکتا مجھے. اب نہیں ہے میری ذمہ داری اسی صاحب کے پوری پبلک بولے گی تو میں بڑا لا کے ہو جاؤں گا. نہ بس جو ہو گیا مالک یہی کرم پڑا ہے. وجود میں باپ سے پہلے ہے، ظہور میں باپ کے بعد ہے. وجود میں باپ سے پہلے نہ ہوتی، باپ کبھی بیٹی کو ماں نہ کہتا. یعنی جو ام ابیہا جو ان کا لقب ہے، وہ اس وجہ سے کہ جس طرح سے ایک ماں جو ہے خیال رکھتی تھی پیغمبر اسلام کا، اس طرح سے خیال رکھتی تھی جیسے ایک ماں رکھتی، اس وجہ سے اپنے باپ کی ماں ان کے لقب کے طور پر بات مشہور ہے ام ابیہا. اس کو اس بات سے جو ہے استدلال کیا جا رہا ہے کہ وہ وجود میں باپ سے بھی پہلے، ورنہ پیغمبر جو ہے ان کو ماں نہ کہتے مثلا. تو اب یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پھیلائی جا رہی ہیں. اچھا، اب لوگوں کے اس انداز سے پھر عقیدے بن جاتے ہیں. بہت اگر وجود میں باپ سے پہلے نہ ہوتی، باپ کبھی بیٹی کو مانا کہتا. اور ماں سوائے ضرورت تبلیغ دین کے ایک لفظ سننا ہے، سمجھنا ہے، پھر بولنا ہے. میں کہہ رہا ہوں ماں سوائے ضرورت تبلیغ دین کے، جس بیٹی کو نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا بھی ضروری نہ ہو.
बीवी को नमाज पढ़ने के लिए वुजू करना भी जरूरी ना हो, उसे शरीयत में बतूल दे। یعنی ابھی کے نظریے اس انداز سے پھیلائے گئے کہ ان کو وضو کی ضرورت نہیں تھی، بس ایسی لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لیے، بتانے کے لیے جو ہے وہ کیا کرتی تھی۔ اچھا اب دیکھیے لوگوں کا نظریہ کیسے جو جوش و جذبات میں آ کر کھڑے ہونے، بات اتنی سادہ نہیں ہے، اب ان کا بھی نظریہ دیکھیں کیا ہو جاتا ہے، سنیے گا۔ قدم قدم پہ فتح اختیار لگتا تھا، وہی تو نازم لیل و نہار لگتا تھا، نصیریوں کی نظر کا کوئی قصور نہیں، علی تھا ہی ایسا کہ پروردگار لگتا نصیریہ کوئی قصور نہیں، حضرت علی لگتے ہی پروردگار ہیں، اس وجہ سے تو اس طرح کی تمام باتیں یہ بہت ایک خوفناک ایک رویہ جو ہے وہ اختیار کر لیتی ہیں۔ تو آیت اللہ بروجردی ہمیشہ اس قسم کی باتوں کے سلسلے میں یہ بات کہا کرتے تھے کہ یہ بات یاد رکھ لو کہ اس میں ہمیشہ سخت موقف جو ہے وہ اختیار کیا جائے گا۔ اچھا اس سلسلے میں دیکھیے جو شاعر حضرات ہیں، سب شاعر نہیں، بہت سے تو بہت خدمات انجام دی ہیں، لیکن آج کل اکثر بے مقصد قسم کی شاعری ہو رہی ہے اور اس قسم کی غلو کو شاعری کے اندر بہت پھیلایا گیا ہے۔ دیکھیے ہمارے ائمہ علیہم السلام جو تھے بہت سے شاعروں کے سلسلے میں بہت خاطر و مدارات ان کی کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی تھی کہ وہ شاعر امام کے صرف چشم و ابرو اور ان کے قد و قامات اور ظاہری حسن وغیرہ کے سلسلے میں اشعار کہتے تھے، اور باقاعدہ چوتھے امام کمیت اسدی کے لیے یہ بات کہا کرتے تھے اور بڑی آؤ بھگت کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ تمہارا کام اور تمہارے اشعار ایسے ہیں کہ جن کا صلہ دینے سے ہم عاجز ہیں، اور خدا تم کو اس کا صلہ دے گا۔ اور چھٹے امام نے کمیت کے سلسلے میں بات کہی تھی، ایک بلکہ کمیت کے لیے ایک دعا کی تھی کہ اے پروردگار کمیت کے سارے اگلے پچھلے گناہ جو ہیں جو اس نے آشکار کی ہوں چاہے تنہائی میں کیوں، ان سب کو بخش دے اور اسے اتنا عطا کر کے وہ راضی ہو جائے۔ اب دیکھیے کیا تھا کمیت کے اشعار میں۔ کمیت ایک شائستہ اور ایک ذمہ دار شاعر تھے، 578 بیتوں پر مشتمل ہاشمیات کے نام سے پورے قصیدہ ہے کمیت کا، جس میں اہل بیت کی شناخت، بنو امیہ کے مظالم اور اسلامی حکومت کے عدل کے خد و خال اس کے اندر بیان کیے گئے، اور اس کے آخری جو شعر ہے اس قصیدے کا، اس میں کمیت کہتے ہیں کہ اے اہل بیت رسول، میں اپنے گفتار و کردار سے جہاں تک میری توانائی اجازت دے گی ہر اس چیز سے دوری اختیار کروں گا جس میں آپ کی رضامندی شامل نہ ہو۔ یعنی عمل کی بات کرتے تھے اس کے اندر، اپنی شاعری کے اندر۔ اسی طرح سے مثلا فرزدق تھے، ان کی کتنی تعریف بیان ہوئی ہے، اسی طرح سے دیبل خزائی جو تھے ان کی ہے، اس کے علاوہ حمیری ہیں، ان کی بہت آؤ بھگت کی وجہ یہی تھی، ان کو جب بھی سزائیں دی جاتی تھیں حکام وقت کی طرف سے، اور ائمہ اہل بیت جو تھے ان کو ایسی مجالس اور ایسی محافل سے اونس تھا جہاں باقاعدہ ان کے مکتب کا احیاء کیا جائے۔ تو ہماری مجالس کے اندر دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ ان صفات کا، ان کمال کا تذکرہ نہیں ہوتا کہ جن کی بنا پر ائمہ نے یا امام حسین نے اپنے اصحاب کا انتخاب کیا تھا، تاکہ ہم بھی وہی صفات اور خصوصیات اپنے اندر پیدا کر لیں۔ ان صفات کا تذکرہ ہونا چاہیے تاکہ ہمارے اندر بھی وہی جوش و جذبہ پیدا ہو۔ یہ عورتوں کو جو ساتھ لے کے گئے تھے، علماء بیان فرماتے ہیں ان عورتوں کو بخوبی پتا تھا کہ ہمارے شوہر، ہمارے بھائی، ہماری آل اولاد سب مارے جائیں گے مگر اسلام زندہ رہ جائے گا۔ یہ عقیدہ ان کے لیے بہت اطمینان کا باعث تھا۔ سب سمجھ رہی تھیں اچھی طرح سے کہ امام بار بار ہر منزل پر رک کر جو کلمہ استرجا انا للہ و انا الیہ راجعون جو پڑھا کرتے تھے، سمجھ رہی تھی کہ اب کیا ہونے والا، لیکن اتنی بردبار، اتنی صابر، اتنی بے خوف، اتنی نڈر وہ خواتین تھی، کسی حال میں یاد خدا سے غافل نہیں تھی۔ یہ بیان کریں لوگوں کے سامنے تاکہ لوگوں کے اندر بھی بلند ہمتی پیدا ہو۔ بہت سے علماء کا تو یہ طریقہ کار ہے ایران کے اندر کہ وہ پہلے مصائب بیان کرتے ہیں، اس کے بعد درس اور مجلس شروع کرتے ہیں۔ محقق کبیر ان کے متعلق ہے کہ جب درس خارج دینا چاہتے تھے، شروع میں چند احادیث اخلاقی سناتے تھے، پھر امام حسین علیہ السلام کے مصائب پڑھتے تھے، اور جب لوگ خوب رولا لیتے تھے پھر اس کے بعد درس شروع کر دیتے۔ بہت سے لوگوں نے اپنا طور طریقے بدل لی۔ علامہ غلام عسکری
پہلے اسی طرح سے تبرے والی کھلم کھلا اور اس طرح کی مجالس پڑھا کرتے تھے. بعد میں کہنے ایک دفعہ میں نے احساس کیا کہ کتنے افراد بیٹھے ہوئے, کتنا وقت ان لوگوں کا ہے. اگر قیامت کے دن مثلا ان میں سے کسی کا اگر وضو غلط نکلا اور اس کی ساری عبادات غلط ہو گئی, اس سے پوچھا گیا تو وہ کہے گا کہ میں تو جایا تو کرتا تھا ان مجالس میں. اب جب وہاں پہ عالم نے اور ذاکر نے بتایا نہیں تو پھر مجھے کیسے چیز پتہ چلتی. بس وہ تھا کہ ان کی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا. اس کے بعد پوری جو مجمع اگرچہ لیا کرتے تھے وہ مجمع آدھے سے بھی کم رہ گیا, لیکن کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں, مجھے اپنا فریضہ ادا کرنا. تو آپ دیکھیے بہت سی چیزیں اس کے اندر ایسی ہیں کہ اب ہم مختصراً, اب اتنا وقت بھی نہیں تھا, مجھے معلوم ہے کہ آج آپ لوگوں کا پیپر بھی ہے, جلدی چھوڑنا ہے آپ کو, کہ مجلس عزا ایک مثالی طور پر ہم کیسے برپا کریں. تو سب سے پہلے تو دیکھیے کوشش کریں کہ بعض اوقات جو اشتہار مجلس ہوتا ہے نا, اخبار وغیرہ کی بات نہیں کر رہا, اخبار میں ہو تو بھی ٹھیک ہے, لیکن عام طور پہ جو پمفلٹ ٹائپ کا جو آپ لوگ فوٹو کاپی کروا کے یا پرنٹ کروا کے تقسیم کرواتے ہیں, اس کے اندر کوشش کریں کہ ایسی احادیث اخلاقی, ایسے امر بالمعروف پہ مشتمل احادیث وہ آپ اس پروگرام کے ساتھ جو مجلس کا ہے پورا اس میں لکھوا کے, تاکہ اشتہار مجلس سے ہی مقصد امام حسین شروع ہو جائے. اور صرف یہی نہیں بلکہ گھر کی جو سیٹنگ آپ کریں گی وہ بھی اس انداز کی ہونی چاہیے کہ در و دیوار پر مثلا آپ کوشش کر کے, آپ کو پتہ ہے نا کہ ایام عزا آنے والے ہیں, پہلے سے ایسی بہترین احادیث جو آپ کو ہمارے اس پہ فیس بک وغیرہ کے اوپر بھی اس میں سے بھی آپ لے سکتی ہیں, یہاں سے مدرسے سے بھی اس کے لے کے آپ پینافلیکس کے اوپر بنوا کے, یعنی پورا جو عزا خانہ یا وہ کمرہ جس کے اندر ہو اس کی دیواروں پر وہ حدیثیں لکھی ہوں, تمام عورتیں آئیں گی, پڑھیں گی, اثر ہوگا, یعنی در و دیوار سے تبلیغ جو ہے دین کی ہو رہی اور امام حسین کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو رہا. اور اگر کوئی یہ کروانا مشکل ہے, پیسوں وغیرہ کوئی مسئلہ ہے, تو آپ خود بھی کوئی بڑے کاغذ لے لیں, اس کے اوپر اچھا سا خوش خط جو ہے مارکر وغیرہ سے وہ احادیث یا قرآنی آیات لکھ کر کے جس سے لوگوں کی کردار سازی ہو, وہ لکھ کر اپنے گھروں پر اس انداز سے لگائیں تاکہ مقصد امام حسین در و دیوار سے ہی جھلکنے لگے. اچھا, اسی طریقے سے بہت سے ذاکر اور ذاکرہ, اچھا یہ تھوڑا سا اس کے اندر اسپیلنگ مسٹیک ہے, ایسا انتخاب کریں جو واقعی پہلے سے اس سے ڈسکس بھی کر لیں, بلکہ ایسے موضوع کا بھی انتخاب اس سے کر لیں کہ عام طور پہ بس ایک کسی بھی ذاکر یا ذاکرہ کو لانا پھر وہ جو بھی پڑھ کر چلا جائے. نہیں, آپ کو احساس کرنا ہے کہ ہماری ضرورت کیا ہے. آپ کہتے ہیں بھائی اس موضوع کے اوپر آپ کو تیاری کرنی, اس سے ڈسکس بھی کر لیں, اچھا آپ کیا کیا چیزیں بیان کریں گے, پہلے سے یہ بات ہونی چاہیے. اتنا بڑا پروگرام اور ارینج کریں کیا فقط ایک فارمیلٹی کے طور پر ہو رہا ہے یا واقعی اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے. اگر مقصد ہوگا آپ کے دماغ میں امام حسین کے قیام کا اور عزاداری کا صحیح معنوں میں, تو آپ اس سے ڈسکس کریں گے کہ موضوع مجلس آپ نے کیا رکھا ہے, کس موضوع پہ اس کو پڑھنا ہے, بلکہ کچھ چاہیں تو اس کو مواد بھی مہیا کر دیا جائے اگر چھوٹے لیول کا کوئی ذاکر یا ذاکرہ کا آپ ارینجمنٹ کر رہی ہیں. تو ہاں اگر کوئی عالم آ رہا ہے جو کہ پریفریبل ہے, تو عالم کو تو آپ 2-3 سوالات بھی جو مورد ابتلا پہلے سے پرچے کو پر لکھ کے دے دیں کہ مجلس کو شروع ہونے سے پہلے آپ چند ایک سوالات کا فقہی سوالوں کا بھی جواب دے دیجیے, پھر اس کے بعد مجلس شروع ہو جائے تاکہ لوگوں کی معلومات میں کچھ تو اضافہ ہو. اچھا, اسی طریقے سے ایسے اصلاحی موضوعات اس کے اندر. پھر تبرک کے سلسلے میں ایک بات ہے کہ تبرک میں بھی کچھ چیزیں اضافے یا تبدیلی جو ہے اس کے اندر ہونی چاہیے. اور مثلا بہت سی کتابیں ہیں کہ جو کہ آپ اس میں بٹوا سکتی ہیں تبرک کے طور پر, کچھ بکلیٹ ہیں وہ بٹوا سکتی ہیں, نماز کی چادریں جو ہیں وہ آپ تبرک کے طور پہ دے سکتی ہیں. کتنی عورتوں کی آپ نے دیکھا ہے دوپٹے وغیرہ میں نماز پڑھ رہی ہیں, بال نظر آ رہے ہوتے ہیں ادھر ادھر لپاٹ کے جو خواتین پڑھتی ہیں, تو آپ ایسی چادروں کا ارینجمنٹ کروا سکتی ہیں. جب تک پھر وہ نمازیں پڑھتی رہے گی آپ کو ثواب ملے گا. پردے کے موضوع پر آپ تقریر کروا دیں پہلے خاتون سے اس قسم, پھر اس کے بعد اس میں احساس دلایا گیا ہو کہ آپ کو نامحرم کے سامنے موزے پہننا ہے یا پاؤں چھپانا ہے, سلیوز آپ کے جو ہے عام طور پر کلائیاں ظاہر ہو جاتی ہیں. اور تبرک میں آپ جو ہے مثلا موزے اور سلیوز ایکسٹرا طور پہ کھانے کھلانے کے ساتھ بھی آپ دے سکتی ہیں. ایسی اچھی اصلاحی مجالس پر مبنی مجالس کی DVD اور CDs یہ آپ تحفے میں اس میں تبرک کے طور پہ دے سکتی ہیں. کیسٹس دے سکتی ہیں, ہاتھ سے لکھا ہوا کوئی ہینڈ آؤٹ ہے اگر آپ یہ نہیں افورڈ کر سکتی تو کچھ لے کے فوٹو کاپی کرا کے وہ تقسیم کر سکتی ہیں. اب بہت سی چیزیں دیکھیے بعض اوقات خود ستائی میں آ جاتی ہے, اچھا تو نہیں لگتا, لیکن ایک بیان کرنے کے لیے خدا نہ خواستہ اس سے کوئی ریاکاری وغیرہ مقصد نہیں ہے. کہ جب میڈیکل کالج کے ابتدائی پہلے سال میں تھا تو میرا ایک طریقہ کار تھا جو ہمارے پورے اس میں شیعہ طالب علم ہوتے تھے, میں پرچے کے اوپر 5-10 فقہی مسئلے لے کر کاغذ پہ لکھ کے اس کی فوٹو کاپیاں کروا کے جن سے افراد سے ملتا جاتا تھا انہیں ایک کاپی دے دیتا تھا. ہر ہفتے یہ کرتا تھا.
تو لوگوں نے کچھ عرصے تک تو شروع میں عجیب سا لگا، لیکن بعد میں لوگوں نے کہا اس سے تو ہمیں بہت اچھی اچھی معلومات ملی. تو صرف ایک بیان کرنے کے لیے کہ انسان کچھ تو ابتدا کرے، کچھ تو آگے کی طرف جو ہے معاملے کو اپنے آگے اس طرح سے بڑھائے. اچھا، پھر اس کے علاوہ اب دیکھیے تبرکات جتنے بھی ہیں جو اس کے اندر تبرک وغیرہ ملتے ہیں، اس میں یہ نہیں کہ جو بھی تبرک دیا جا رہا ہے بڑے ہم اس کو وہ کریں، نہیں، کتنے مضر صحت تبرک آپ بانٹتی ہیں اس کے اندر. بہت سے ایسے ہیں کہ اتنے اتنے گھی اور تیل کی پوری پوری لیئرز اس کے اوپر ہوتی ہیں، جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ایک دوست کہتے ہیں بڑا اچھا کہ ہارٹ اٹیک جو ہے وہ آپ تقسیم کر رہے ہیں یہ سب. تو وہ جو ہے گندے تیلوں کے اندر پکی ہوئی چیزیں. کب امام حسین جو ہے یہ کہیں گے کہ ان ہائیجینک یا مثلاً جو ہے وہ گندے تیلوں کے اندر پکی ہوئی چیزیں آپ لوگوں کو میرے نام کے اوپر کھلائیں؟ امام حسین کبھی راضی نہیں ہوں گے کہ جس کو کھا کر عزادار مزید بیمار سے بیمار ہوتے چلے جائیں. ایک طالبہ نے مجھے لکھ کر بھی ایک بڑی اچھی تجاویز جو ہے وہ دی تھی کیٹرنگ والوں کے سلسلے میں کہ ان کو کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے. وہ میں ان سے ملاقات نہیں کر سکا، لیکن انہوں نے بہت اچھی وہ تجاویز دی اور واقعی اس کو پرنٹ کروا کے اور ایسے کیٹرنگ سروس والوں کو جو دی جائیں تاکہ وہ ان کو احساس ہو کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ہاں، اگر آپ کو بہت زیادہ اس کا احساس ہے کھلانے پلانے کا اور یہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر ان کو اچھا تیل مہیا کریں، اپنی نگرانی میں ان سے جو ہے وہ بنوائیں. کوشش یہ کریں کہ کسی مومن سے ہی جو ہے یہ تمام چیزیں پکوائیں، بنسبت ہی کہ یعنی جو دشمنان اہل بیت ہیں بعض اوقات ان سے یہ سب چیزیں کروائی جاتی ہیں، ان کو مالی فائدہ پہنچایا جاتا ہے. اپنے افراد ان کو گائیڈ کریں کہ تم کو وضو کر کے اچھا بسم اللہ پڑھ کر اور ہم اچھی چیزیں پرووائڈ کریں گے تاکہ مومنین کے جو صحت اس سے خراب نہ ہو. کوشش کریں کہ تبرکات کو سادہ رکھیں، یعنی بہت زیادہ روغنی اور جو ان کی صحت کو نقصان پہنچانے والی چیزیں یہ نہ ہوں اس کے اندر. اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. اسی طرح سے یہ بھی ہونا چاہیے کہ مجالس اعضاء میں جو بھی ذاکر یا ذاکرہ اس سے پہلے 10 منٹ کا کسی بھی بچے سے آپ یہ کہیں کہ وہ بھی وہاں پر آ کر کچھ مجلس وغیرہ جو ہے وہ پڑھ لے تاکہ ان کی بھی پریکٹس ہو جائے. تو اس طرح سے بہت ساری دیکھیے چیزیں ایسی ہیں. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے لوگوں کی تربیت ہوتی. اور امام خمینی کا بڑا اچھا جملہ ہے کہ اسلام کو جس چیز نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے وہ تربیت کا فقدان. سب سے زیادہ نقصان جس چیز نے پہنچایا. تو دیکھیے اس طرح سے اس میں بزرگ افراد کی ذمہ داری زیادہ ہے. جہاں وہ غلطی اس طرح سے دیکھیں تو باقاعدہ ڈسکس کریں، باقاعدہ وہ لوگوں کے سامنے اس چیز کو لے کر آئیں اور اس کے اندر آہستہ روی کے ساتھ کام کریں. ایک دم سے کوئی انقلاب لانے کی ضرورت نہیں. اس میں مرحلے وار پہلے نصیحت ہو، موعظہ ہو، پھر ڈسکشن ہو، گروپ ڈسکشن ہو، مثلا ڈرائنگ روم کے اندر گفتگو کے اندر اس بات کو، کھانے کی میز اور دسترخوان پہ والی گفتگو کریں. بھائی اس طرح کی مجالس اس کے اندر اس انداز سے ہونی چاہیے. تو کیا ہوگا کہ اس سے ہٹ دھرمی میں بھی اضافہ نہیں ہوگا. البتہ یہ کہ پھر بزرگ حضرات اس میں زیادہ بولیں. بعض اوقات اس طرح کی چیزوں میں ذرا جو ہے برا بھلا سننا پڑ جاتا ہے تو استقامت دکھانی ہوتی. تو بہرحال اب کوشش یہ کریں ایک اور چیز کے بھی 2 مہینہ 8 دن محرم رہے گا. بس آخری جملے ہیں. 2 مہینہ 8 دن محرم رہے گا. آپ کیلنڈر کے اوپر باقاعدہ مارک کریں. کیلنڈر کے اوپر آپ باقاعدہ مارک کریں کہ میں ایک ایک اخلاقی برائی کو آہستہ آہستہ اپنے اندر سے نکالوں گی اور ایک نہ ایک اخلاقی صفت کا اضافہ کرتی جاؤں گی. باقاعدہ 2 مہینہ 8 دن کی پورا آپ کے پاس ایک چارٹ ہونا چاہیے. پھر کہا جائے گا کہ آپ نے واقعی صحیح طور پر استقبال محرم کے سلسلے میں کام کیا ہے. اور پھر ورنہ ایسا نہیں ہو کہ یہ محرم بھی پچھلے محرموں کی طرح سے ایسے ہی گزر جائے، ہم ویسے کے ویسے ہی تہی دامہ اور اخلاق و کردار سے عاری بدنصیبوں کی طرح سے رہ جائیں. روایت میں ہے کہ جب چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام جب امام کربلا سے مدینہ واپس لوٹے تو ایک شخص نے آ کر کہا کہ اے فرزند رسول آپ گئے تو کیا ہوا؟ اچھا اس کی بات بھی صحیح تھی. جب کاروان شروع میں گیا تھا تو سب تھے، امام حسین علیہ السلام قیادت کر رہے تھے، ایک سے ایک بڑھ کر شجاع موجود تھا. عباس تھے، علی اکبر تھے، قاسم تھے، اصحاب رسول تھے، اصحاب ائمہ تھے. اب نہ امام حسین ہیں، نہ علی اکبر ہیں، نہ قاسم ہیں، نہ 6 مہینے کا بچہ واپس آیا ہے. واپس آیا ہے تو فقط کاروان کا ایک مرد واپس آیا ہے، امام زین العابدین. کہا مولا آپ گئے تو کیا ہوا؟ امام نے فرمایا تم یہ بھی تو سوچو کہ اگر ہم نہ جاتے تو کیا ہوتا. یعنی ہم نہ جاتے تو ہمارے جسم تو سلامت رہ جاتے مگر ہماری روح کا وجود بھی نہیں ہوتا. لوگوں کے ضمیر مر جاتے، عقل اور منطق کو شکست ہو جاتی، شیطان کامیاب ہو جاتا اور اسلام کا نام تک باقی نہیں رہتا.
تو امام حسین علیہ السلام کے قیام سے ان کا جو مقصد تھا وہ اسلام کی آبیاری تھا، اسلام کے پرچم کو بلند کرنا تھا، لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا تھی، جب یہ قرآن کو سر پر رکھ کر امام دونوں لشکروں کے درمیان آ کر کھڑے ہو کر ان کو تعلیم دے رہے تھے، اور ہماری عزاداری، ہماری مجالس اس سے خالی ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور ایسے مباحث اور موضوعات کا انتخاب ہو رہا ہے کہ جو لوگوں کے مسئلے نہیں۔ تو اب عزاداری کے ذریعے بس ذمہ داری آپ کی ہے کہ ہر وہ کام کرنا ہے کہ جس سے اسلام باقی رہے، اسلام کا بول بالا ہو، اس کی تعلیمات کے عملی مظاہر زندگیوں میں نظر آئیں۔ اگر ایسا ہوگا تو پھر واقعتاً ہم کہیں گے کہ اس محرم کا صحیح معنوں میں استقبال ہو سکے گا، اور ہم امام زمانہ کے سامنے کچھ کر ان کی خدمت میں پیش کرنے کے قابل ہو سکے۔ تو باتیں اگرچہ اس کے اندر بہت زیادہ تھیں، لیکن اتنا وقت اب ہمارے پاس نہیں بچا، اور آپ لوگوں کا ایگزام اور پیپر بھی ہے، کوشش کیجیے گا کہ جلدی جلدی اس کو بھی مکمل کر لیا جائے، اور اس کے بعد ایام اضحیٰ کے بعد دوبارہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ تاکہ آئندہ نسلوں کے پاس جو دین ہمارے ذریعے سے جائے وہ مکمل دین ہو، مکمل نظام ہو، تاکہ آنے والی نسلیں جب واقعی مسلمان بنے تو مسلمان تنہا نماز روزے کی مسلمان نہ ہوں، پوری زندگی کے اعمال کے مسلمان ہوں، جہاں رہیں وہاں مسلمان ہوں، اگر زمین پر رہیں تو مسلمان، اگر فضا میں پرواز کر کے چلے جائیں تو مسلمان۔ ایسا نہ ہو کہ جب تک زمین پر رہیں سجدوں پر سجدہ کرتے رہیں، اور جیسے خدا کی بلندیوں میں چلے جائیں، اب اتنے اونچے ہو گئے کہ گویا معاذ اللہ خدا ہی پست ہو گیا، اب وہ قابل سجدہ نہیں رہ گیا۔ یہ دین سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے، میں ایک لفظ کہتا ہوں پہچانیے گا، یہ دین سے بے خبری کا نتیجہ ہے کہ زمین پر پیدل چلنے والے کو سجدے زیادہ یاد رہتے ہیں، اور فضا میں پرواز کرنے والا سجدہ بھول جاتا ہے۔ میں نے ایک تو نہ جانے کتنی مسلمان یہ لائنوں سے سفر کیا ہے، اور سینکڑوں ہزاروں مسلمان میرے ہم سفر رہے ہیں، میں تو سال بھر تقریباً سفر ہی میں رہتا ہوں۔ اتنے مسلمان، شاید کبھی ایسا موقع آ جائے کہ جہاز میں وقت نماز آئے اور آ کے نکل جائے، اور 50، 100، 200، 250، 300، 350 مسافروں میں کوئی ایک نماز کے لکھا ہو سوائے حج فلائٹ کے۔ اس لیے اب تو اللہ کے گھر جا رہے، پتہ نہیں پلٹ جائیں گے کہ نہیں، لہٰذا اب تو شریف ہو ہی جائیں گے، اب تو بندے خدا ہو ہی جائیں گے، اور وہی بندے خدا کیوں ہو جاتے ہیں وہ بھی یاد رکھیے گا۔ حج فلائٹ میں جہاں جماعتوں کی نمازیں سیکھتے ہیں کرسیوں کے درمیان، یہ کیا ذوق بندگی ہے؟ یہ کیا ذوق عبادت ہے؟ کیا احساس فرض ہے؟ کچھ نہیں ہے، نہ ذوق بندگی نہ احساس فرض، فقط ہمت اس لیے بڑھ گئی ہے کہ سارا مجموعہ ایک جیسا ہے، کیونکہ خیال یہ ہے کہ پہلو میں کوئی ہندو نہیں ہے جو ٹوک دے گا، کوئی عیسائی نہیں ہے جو مسکرا دے گا، کوئی یہودی نہیں ہے جو اعتراض کر دے گا۔ حج فلائٹ میں سبھی تو حج کرنے والے ہیں، لہٰذا ہر حاجی صاحب کو دوسرے حاجی صاحب سے خطرہ ہے۔ یہ پلٹ کے کہیں گے یہ بے ایمان کہے کہ حج کرنے کے واسطے نماز تک تو پڑھی نہیں ہے، تو ٹوکنے والا پڑھنے پر کوئی نہیں ہے، نہ پڑھنے پر ٹوکنے والے، یعنی اب بھی اگر انہوں نے سجدہ کیا ہے تو ٹوکنے والے کا سجدہ کیا ہے، پیدا کرنے والے کا سجدہ نہیں کیا۔ مسلمان میں اسلام کے بارے میں اتنا احساس کمتری پایا جاتا ہو کہ خدا کے سامنے سجدہ کرنے میں گھبراتا ہو، کہ بندگان خدا ہنس نہ دے، کئی بندگان خدا مسکرا نہ دیں، کئی کوئی بندے خدا اعتراض نہ کر دے۔ اور کیا ان مسافروں کا ذکر ہے؟ چھوڑیے ان مسافروں کی بات، میں تو اس اسٹاف کی گفتگو کر رہا ہوں جس سے پوچھا جاتا قبلہ کدھر ہے، کہ جب جہاز رکے گا تو پڑھ لیجیے گا، کیا پریشانی ہے؟ کمرے کا وقت نماز چلا جائے گی، ہمارا تجربہ ہے وقت نماز چلا جائے گا کہ آپ کی نماز سے ہماری سروس جس طرح ہو جائے گی۔ اگر کسی نے شراب مانگ لی تو کیا ہوگا؟ اگر کسی نے سگریٹ کا مطالبہ کر لیا ہم کیسے پہنچائیں گے؟ بیچ میں تو ہم گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ کی نماز سے مسافروں کے لیے ڈسٹربنس ہوتا ہے، لہذا آپ کو اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔ یہ سب مسلمان حکومتوں کا، مسلمان عوام کا، مسلمان ملکوں کا، مسلمان بندگان خدا کا حال ہے، اور یہ سب نتیجہ اس بات کا ہے کہ ابتدا سے اسلام
آفاقی نظام، زندگی کا نظام نہیں بنا ہے. ابتدا کی اسلام مسجدوں کا نظام ہے، اسلام خانقاہوں کا نظام ہے. ورنہ اسلام اگر زندگی کا نظام ہوتا تو مسلمان جہاں رہتا اس کا وہی حال ہوتا. اور جب بات آئی ہے تو میں جملہ یاد دلانا چاہتا تھا، مسلمان جو پابند دین مسلمان ہے، جو ایماندار دیانتدار مسلمان ہے، اس کا یہ حال ہے کہ زمین پر چلے تو سجدے خدا یاد رہے، اور فضا میں پرواز کرنے لگے 30,000 فٹ کی بلندی پر تو سجدے پروردگار بھول جائے. اور یہ اس کا ماننے والا ہے جو مسجد الحرام میں رہے تو سجدہ کرے، اور چلا جائے محمد علیہ اللجن اللجن يا مولا اللجن 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 يا صاحب الزمان اللجن اللجن